اگلے دن ٹوکیو کی سڑکیں اس وقت گیلی تھیں، ہلکی ہلکی برف باری ایک بار پھر شروع ہو چکی تھی۔ وہ پرسوچ نگاہوں سے ریسٹورنٹ کے بیرونی حصے میں بیٹھا آسمان سے زمین پر گرتے برف کے گالوں کو دیکھ رہا تھا۔ چہرے پر پریشانی تھی، ملال تھا، افسوس تھا۔ کندھوں اور سر پر ہلکی سی برف پڑی تھی۔ اس کے خیالات کا تسلسل تب ٹوٹا جب کوئی اس کے پاس آیا۔ اس نے نظر اٹھا کر سامنے کھڑے شخص کو دیکھا اور پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ دونوں نے ہاتھ ملا کر ایک دوسرے کو گلے لگایا۔ الگ ہونے کے بعد ایش اس کے سامنے ہی موجود کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ بھی آج کافی خاموش تھا۔ نور نظر کیسی ہے؟ ٹھیک، اور تم؟ اشر کی نظریں جھک کر درمیان میں رکھی میز پر موجود گلدان پر ٹک گئیں۔ معلوم نہیں، تم مافیا چھوڑنا چاہتے ہو؟ اشر نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی نگاہوں میں اقرار بھی تھا اور پشیمانی بھی۔ ایش چند لمحے خاموش رہا اور پھر بولا، ٹھیک ہے، میری طرف سے اجازت ہے۔ میرے ضمیر کا کیا، جو آخری دم تک مجھے کوستا رہے گا؟ تم جانتے ہو، میں مافیا کا حصہ کبھی بھی تمہارے لیے نہیں تھا۔ میں اپنے لیے تھا، اپنے ڈیڈ کے لیے تھا۔ میں اپنے ڈیڈ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ کیا کہوں گا ان سے کہ میں ان کی موت کا بدلہ بھی نہیں لے سکا؟ ایش خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ لمحے سرکتے گئے، ان میں کافی دیر خاموشی رہی۔ جو مر چکا ہے تم اس کے لیے اسے تکلیف دو گے جو زندہ ہے؟ اشر کچھ نہ بول پایا۔ مگر ایش، میں اتنے سالوں سے جس مقصد کے لیے اتنی کوششیں کر رہا ہوں، اس کو ایک دم سے کیسے چھوڑ کر آگے بڑھ جاؤں؟ وہ کافی زیادہ پریشان تھا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ میں خود بھی نہیں جانتا کہ میں کیا چاہتا ہوں، لیکن ایک بات تو طے ہے کہ میں… نظریں ایک بار پھر جھک کر ان پیلے گلابوں پر ٹک گئیں۔ میں نور نظر کو نہیں کھو سکتا۔ ٹھیک ہے۔ ایش آگے کو ہوا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنا فیصلہ سنایا۔ تم مافیا چھوڑ رہے ہو، ابھی، اسی وقت۔ اب سے تم نہ ہی موبسٹر ہو اور نہ ہی تمہارا یامی نوکائی سے کوئی تعلق ہے۔ اس کے علاوہ اب تم میرے ایڈوائزر بھی نہیں رہے، کیونکہ میں تمہیں جاب سے فائر کرتا ہوں۔ آخری بات کہتے ہوئے اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ تم مجھے بے روزگار کر رہے ہو؟ ایش نے جواباً کندھے اچکائے۔ تم کوئی اور جاب ڈھونڈ لو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، تمہیں ایش جیسا باس کبھی نہیں ملے گا۔ اشر ہنس دیا۔ جانتا ہوں۔ میں نور نظر کے ساتھ کیوٹو شفٹ ہو رہا ہوں۔ نائس۔ تم نے میرا ہمیشہ ساتھ دیا ایش، ہر قدم پر میرے ساتھ کھڑے رہے۔ میں نے ایسا باس کبھی نہیں دیکھا، یا شاید مجھے باس کی صورت میں ایک دوست مل گیا، اور ہر شخص کے پاس ایش جیسا ایک دوست ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ منافقوں کے درمیان ایک مخلص دوست ہونا بہت ضروری ہے۔ تھینک یو ایش، اشر نے مسکرا کر کہا، گویا آنکھوں میں موجود آنسوؤں کو روکنے کی صحیح کی ہو۔ نوٹ ایکسیپٹڈ۔ جب وہ جانے لگے تو ایش نے اسے گلے سے لگایا۔ خوش رہو۔ نور نظر سے ملنے آؤ گے؟ نہیں، میں ہمیشہ اس سے ڈینی بن کر ملا۔ اب چونکہ وہ جان چکی ہے کہ اس کا بھائی ڈینی ایک موبسٹر ہے، تو میں اسے موبسٹر بن کر نہیں ملنا چاہتا۔ اینا سے ملنے بھی نہیں آؤ گے؟ ایش خاموش ہو گیا۔ الفاظ کا چناؤ مشکل ہو گیا، یا شاید اسے جواب معلوم ہی نہیں تھا۔ زندگی رہی تو کبھی ڈینی بن کر ملنے آؤں گا، چند لمحوں کے توقف سے مسکرا کر کہتا وہ وہاں سے چلا گیا۔ وہ گاڑی چلاتا ہوا جہان یکاتا کی جانب جا رہا تھا۔ دل پرسکون تھا، لیکن دل کے کسی نہ کسی کونے میں ملال اب بھی سانسیں لے رہا تھا۔ خاموشی سے گاڑی چلاتا اشر تب چونکا جب اس کے سامنے ہی ایک تیز رفتار گاڑی آئی اور اس نے فوراً بریک لگائی۔ وہ سنبھل کر سیدھا ہوا اور سامنے گاڑی کی جانب دیکھا۔ گاڑی چلانے والی ایک لڑکی تھی، اور وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ نوشابہ تھی۔ نوشابہ سعیر۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے نوشابہ کو گاڑی سے نکلتے دیکھا۔ سڑک چونکہ زیادہ چوڑی نہ تھی، اس لیے اس کا رستہ بند ہو چکا تھا۔ وہ اس کی گاڑی کے بالکل مقابل آ کھڑی ہوئی۔ اشر نے گہری سانس لی اور پھر دروازہ کھولتا باہر نکل آیا۔ چند لمحوں بعد وہ دونوں ایک دوسرے کے بالکل آمنے سامنے کھڑے تھے۔ درمیان میں فاصلہ بہت کم تھا۔ نوشابہ کے لبوں پر مسکراہٹ تھی، جبکہ اشر کو دیکھ کر اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ آنکھوں میں سکون اترا، محبت کے اثرات تھے۔ رستہ روکنے کی وجہ؟ نوشابہ کا دل دھک سے رہ گیا، مگر خیر، اسے یہی امید تھی۔ تمہارا رستہ روکنے کا مجھے پورا حق ہے، اشر جہان، وہ اس کے نام پر زور دیتے ہوئے بولی۔ وہ چونکا نہیں۔ اسے امید تھی کہ اب تک وہ اس کے بارے میں سب جان چکی ہوگی۔ آخر اس کو ساتھ دینے والا زمان ملک جو تھا۔ میں نے یہ حق کبھی کسی کو نہیں دیا، سوائے اپنی بیوی کے، جس کے پاس تم ابھی جا رہے ہو، ہے نا؟ معصومیت سے پوچھا گیا، جبکہ مسکراہٹ میں شیطانیت تھی۔ تم؟ اشر غصے سے دو قدم آگے ہو کر اسے انگلی دکھاتے ہوئے کچھ سخت بولنے ہی لگا تھا کہ نوشابہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مسکرا دی۔ ریلیکس مائی لو۔ اشر نے ایک نظر اپنے کندھے پر موجود اس کے ہاتھ کو دیکھا۔ جسٹ شٹ اپ، ہم سے دور رہنے میں ہی تمہاری بہتری ہے، وہ گرایا۔ محبت کی اسیر بہتری کہاں چاہتے ہیں؟ پہلی بار اشر بری طرح چونکا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ بکواس نہیں، اقرار ہے۔
نوشابہ سعید کی اشر جہاں سے محبت کا اقرار۔ اپنی حد میں رہو، تم جانتی بھی ہو میں شادی شدہ ہوں، پھر بھی یہ بکواس کرتے ہوئے تمہیں ذرا شرم نہیں آئی؟ اشر کا دماغ گھومنے لگا۔ غصے کی آخری حد کیا ہوتی ہے؟ اس وقت کوئی اشر جہان سے پوچھتا، تم مرد ہو اور مرد صرف ایک عورت کا کہاں ہوتا ہے؟ اس کے چہرے پر جلا دینے والی مسکراہٹ در آئی۔ مگر اشر جہاں صرف اپنی بیوی کا ہے، صرف اپنی بیوی کا، سمجھی تم؟ نوشابہ زخمی سا مسکرا دی۔ محبت کرتے اس سے، تمہیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ وہ وقت کب آئے گا جب میرے پیارے جہان چاچو کے بیٹے کو مجھ سے محبت ہوگی؟ تا قیامت نہیں۔ وہ اتنا کہہ کر مڑا۔ دل پر لگا باپ کی موت کا زخم تازہ سا ہو گیا۔ رکو اشر، اس نے اسے بازو سے پکڑا اور خود اس کے سامنے آ گئی۔ میں واقعی محبت کرتی ہوں تم سے، میرا یقین کرو۔ لہجے میں منت تھی۔ میں نے کہا اپنی بکواس بند کرو، مراد ہاؤس کے لوگوں کی محبت میں سے اچھی طرح واقف ہوں، خود غرض لوگ۔ وہ چند لمحے نم آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی۔ اگر مجھے تم سے محبت نہ ہوتی تو میں کبھی بھی آج تمہارے سامنے نہ آتی۔ زمان سامہ تمہارے خلاف سازشیں کر رہا ہے، وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہتا ہے، میں تو صرف تمہیں بچانا چاہتی ہوں۔ میں اپنی حفاظت خود کر سکتا ہوں، آئندہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ اس کے چہرے کی جانب اشارہ کرتے وہ اپنی گاڑی کی جانب چل دیا۔ وہ چند لمحے بے یقینی سے اسے دیکھتی رہی اور پھر گہری سانس لے کر اپنی گاڑی میں جا بیٹھی۔ چند لمحوں بعد اشر کی گاڑی آگے بڑھنے لگی اور نوشابہ کی پیچھے۔ نظریں ایک دوسرے پر ٹکی تھیں۔ اشر کی نگاہوں میں غصہ تھا، نفرت تھی۔ نوشابہ کی آنکھوں میں محبت تھی، اسے حاصل کرنے کا جنون تھا۔ جب سڑک دو رستوں میں تقسیم ہوئی تو دونوں الگ الگ رستوں پر روانہ ہو گئے۔ وہ گھر داخل ہوا تو پسینے سے بھیگا ہوا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے اور ماتھے پر پسینے کے باعث چپکے ہوئے تھے۔ وہ چند لمحے آنکھیں موندے گہرا سانس لیتا رہا۔ جب تنفس بحال ہوا تو وہ اندر کی جانب بڑھ گیا۔ نور نظر اس وقت اپنی الماری میں سر دیے شاید کچھ ڈھونڈنے میں مصروف تھی۔ عقب سے آتی آواز پر وہ سیدھی ہوئی تو نظر سامنے کھڑے اشر سے ٹکرائی۔ اس نے الماری بند کی، جبکہ اشر کی حالت دیکھ کر اس کے چہرے پر پریشانی در آئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، اشر 2 قدم آگے بڑھا اور نم آنکھوں سے مسکرا کر اسے گلے سے لگا لیا۔ نور نظر خاموش رہی، فکر بڑھنے لگی۔ میں نے سب کچھ چھوڑ دیا نور نظر، اشر نے بولنا شروع کیا۔ میں نے اپنی نور نظر اور اینا کے لیے سب چھوڑ دیا۔ یہ سن کر نور نظر کے چہرے پر سکون طاری ہو گیا، ایک دم ساری تھکاوٹ اتر گئی۔ وعدہ کرو کہ مجھے کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤ گی، اشر جہان کو کبھی بھی تنہا اذیت میں نہیں چھوڑو گی۔ اس کی آواز نم تھی۔ میں تمہیں کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گی اشر، یہ تمہاری نور نظر کا تم سے وعدہ ہے۔ کچھ عرصہ بعد شام کے وقت کیوٹو کا منظر اس وقت بے حد حسین تھا۔ آج معمول سے زیادہ برف باری ہوئی تھی، ہلکی ہلکی برف باری ابھی بھی جاری تھی۔ نئے جہاں یاکاتا میں موجود لان پر برف کی چادر بچھی ہوئی تھی۔ ایک میز کے ارد گرد رکھی 2 کرسیوں پر وہ دونوں براجمان تھے۔ اشر نے سفید ہائنک کے ساتھ سفید کوٹ پہن رکھا تھا، جبکہ نور نظر نے لال رنگ کی ڈریس کے ساتھ سفید کوٹ پہن رکھا تھا۔ بال کھلے تھے جن پر برف موتیوں کی صورت پڑی تھی۔ اشر کی کسی بات پر نور نظر کھل کر ہنستی، منظر کافی حسین تھا۔ تھوڑی دیر بعد اشر کھڑا ہوا اور نور نظر کو بھی اندر چلنے کو کہا۔ اٹھو نور نظر، موسم کافی زیادہ سرد ہو رہا ہے، تمہیں ٹھنڈ لگ جائے گی۔ وہ کافی فکر مند تھا۔ نور نظر نے اس کا ہاتھ تھاما جبکہ کھڑی نہ ہوئی۔ ابھی بیٹھ جاؤ نا، دیکھو کتنا مزہ آ رہا ہے، پلیز۔ کافی دیر سے باہر ہیں، تمہیں واقعی ٹھنڈ لگ جائے گی۔ میں نے ڈیزی کو بولا ہے، وہ ابھی گرم گرم کافی لا رہی ہے ہمارے لیے، تھوڑی دیر اور رک جاؤ نا پلیز میرے ساتھ، پلیز۔ وہ اس کے بالکل قریب کھڑی ہو کر اس کی منتیں کرنے لگی، دونوں ہاتھوں سے اس کا کوٹ پکڑ لیا۔ جب معصوم نگاہوں سے اسے دیکھ کر کہا تو اشر پگھل گیا۔ نور نظر کی نیلی آنکھوں کے گرد گھنی لمبی اور مڑی ہوئی پلکیں تھیں۔ ایسی آنکھیں اشر نے کسی اور کی نہیں دیکھی تھیں۔ جب وہ پلکیں اٹھا کر اس سے معصومانہ انداز میں بات کرتی تو اشر کو اس پر بے تحاشا پیار آتا۔ آج بھی وہی ہوا۔ اشر نے اس کا گال تھپکا اور پھر ہار مانتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ اینا کہاں ہے؟ اینا سو چکی ہے، ڈیزی نے جواب دیا۔ نور نظر اور ڈیزی مل کر اینا کا خیال رکھتے تھے۔ نور نظر باہر آ بیٹھی تو اشر سمجھا ڈیزی اینا کے پاس ہوگی۔ اب ڈیزی بھی باہر آ گئی تو وہ اینا کے لیے فکر مند ہوا۔ ڈیزی جواب دے کر چلی گئی، جبکہ ان کی گفتگو کا پھر سے آغاز شروع ہو گیا۔ ڈارکنیس ورلڈ چھوڑنے کے بعد سب کچھ بدل سا گیا۔ اب اسے کسی قسم کا کوئی خوف نہیں تھا۔ جو تھوڑا بہت ملال دل میں موجود تھا وہ اینا کی پیدائش کے بعد ختم ہو گیا۔ زندگی اب واقعی زندگی لگنے لگی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ہی بنے تھے، دونوں کا ماضی خوشیوں سے عاری تھا۔ دونوں نے مل کر ایک دوسرے کی زندگی میں خوشیوں کے رنگ بھر دیے تھے۔ مزید رنگ ان کی زندگی میں اینا کی پیدائش سے آئے تھے۔ پرل کیسی ہے؟
اشر کے اچانک سوال کرنے پر وہ چونکی۔ اشر کا ڈارکنیس ورلڈ کے ہر فرد سے رابطہ ختم ہو چکا تھا، چاہے وہ پرل تھی یا ایش۔ نور نظر کا اب تک پرل سے رابطہ نہیں تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اشر کو یہ بات معلوم ہو۔ تمہیں معلوم ہے کہ میں اس سے رابطے میں ہوں؟ میں ڈارکنیس ورلڈ کو خیر بات کہہ کر کیوٹو آیا ہوں، اپنی عقل بیچ کر نہیں۔ اس کی بات پر وہ ہنس دی اور پھر مصنوعی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے بولی، اچھا تو پھر تمہاری عقل کہاں گئی؟ اشر چند ساتیں اسے دیکھتا رہا اور پھر کھل کر ہنس دیا۔ نور نظر کو وہ منظر بے حد پسند آیا۔ اس نے اس منظر کو قید کر لینا ہی مناسب سمجھا۔ اس نے سامنے رکھا اشر کا موبائل اٹھایا اور پھر اس کی تصویر بنا لی۔ نور نظر کا انسٹاگرام اکاؤنٹ بین ہو چکا تھا۔ کیوں اور کیسے؟ کیا یہ مجھے بتانے کی ضرورت ہے؟ اشر نے اپنی تصویر دیکھی تو اسے وہ واقعی بہت پسند آئی۔ اسے انسٹاگرام پر اپلوڈ کر دو، نور نظر نے مشورہ دیا۔ اشر اسے تعصب سے دیکھتا رہ گیا۔ اس کے سر پر آج بھی انسٹاگرام کا بھوت سوار تھا۔ اپنے ڈھیر سارے فالوورز کھو دینے کا صدمہ ایسا تھا کہ اس نے دوبارہ اکاؤنٹ ہی نہیں بنایا۔ اوکے، اپنی تصویر اپلوڈ کرنے میں برائی ہی کیا تھی؟ اشر نے یہ سوچ کر جواب دیا اور وہ تصویر اپلوڈ کر ڈالی۔ اگلے دن اشر کو بزنس ٹور کے لیے نگویا جاپان کا شہر جانا تھا۔ وہ جاب اسے اللہ اللہ کر کے ملی تھی اور بہت اچھی جا رہی تھی۔ وہ اپنا کام پوری ذمہ داری سے کر رہا تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد اس نے اینا کو پیار کیا اور پھر نور نظر کو الوداع بول کر جانے ہی لگا تھا کہ اچانک کسی احساس کے تحت رکا۔ جلدی آنے کی کوشش کروں گا، خیریت؟ بس ویسے ہی، میرا تو جانے کا دل بھی نہیں کر رہا۔ جانا مجبوری ہے کیونکہ میں اس نئی جاب سے ہاتھ نہیں دھونا چاہتا۔ نور نظر ہنس دی۔ تم اپنا اور اینا کا خیال رکھنا۔ تم بھی اپنا خیال رکھنا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھنا اور مجھے کال کرتے رہنا۔ وہ پیار سے بولی تو اشر مسکرا دیا۔ لگتا ہے آج تمہارا بھی دل نہیں چاہ رہا کہ تمہارا ہینڈسم ہبی تمہیں چھوڑ کر جائے۔ ہاں، میں جلدی واپس آ جاؤں گا۔ اگلے ہی لمحے نور نظر نے اس کے سامنے 2 بینڈز لہرائے۔ گارڈین بینڈز؟ اشر نے سمجھتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھایا تو نور نظر نے ایک گارڈین بینڈ اس کی کلائی پر باندھ دیا۔ اس کے بعد اشر نے دوسرا گارڈین بینڈ نور نظر کی کلائی پر باندھ دیا اور پھر وہ چلا گیا۔ نور نظر بڑی مشکل سے اینا کو سلانے کے بعد تھک کر بیڈ پر بیٹھی تھی، تبھی اسے احساس ہوا کہ کوئی اس کی کھڑکی پھلانگ کر اندر داخل ہوا ہے۔ وہ چونک کر مڑی اور پھر اس سے پہلے کہ اس کی زوردار چیخ فضا میں گونجتی، نقاب پوش نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ کام ڈاؤن نور نظر، اٹس می، پرل۔ اس کی آواز سن کر اس نے سب کا سانس لیا جبکہ تنفس بگڑ چکا تھا۔ پرل، میری جان نکل گئی تھی، وہ ہامتی ہوئی بولی۔ میں اسرائیل تھوڑی ہوں، پرل پرسکون انداز میں بولتی بیڈ پر آ بیٹھی، نقاب اتار دیا۔ اس وقت اس سے کم بھی نہیں لگ رہی۔ اس طرح کھڑکی پھلانگ کر کون آتا ہے؟ پرل ابراہم، تمہاری یہ عادت کسی دن جان لے گی میری۔ پرل ہنس دی۔ اینا کدھر ہے؟ میں اس سے ملنے آئی ہوں۔ ہاں، ہم تھوڑی نہ تمہارے کچھ لگتے ہیں جو تم ہم سے ملنے آؤ گی۔ ہاں، میں تو صرف اپنی بھانجی کو جانتی ہوں، تم کون ہو؟ ذلیل۔ اور کس کس کو بول چکی ہو؟ زیادہ لوگوں کو نہیں، بس اشر اور ڈینی کو۔ پرل اس کے جواب پر دوبارہ ہنس دی۔ شاید ریو کے علاوہ صرف نور نظر ہی تھی جس کے ساتھ وہ کھل کر ہنسا کرتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اینا پرل کی گود میں تھی۔ وہ جاگ چکی تھی اور پرل اس کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھی۔ نور نظر بیچاری پاس کھڑی خاموشی سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں افسوس اس بات کا تھا کہ اگر ایسا ہونا تھا تو اس نے اسے سلانے میں اتنی محنت کیوں کی تھی۔ اس کی آنکھیں بالکل تم پر گئی ہیں نور نظر۔ پرل کی بات پر نور نظر چونکی۔ میری آنکھیں اتنی خوبصورت ہیں؟ پرل ہنس دی۔ جی ہاں، ایسے ہی اشر تمہاری آنکھوں کا دیوانہ نہیں ہے۔ نور نظر کا چہرہ سرخ پڑ گیا اور لبوں پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ زمان اور نوشابہ اس وقت آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ زمان اسے اشر کے متعلق تمام معلومات دے چکا تھا کہ جب وہ ٹوکیو سے کیوٹو میں شفٹ ہو چکا تھا۔ کچھ نوشابہ نے زمان کو اس کے متعلق بتایا جو وہ نہ جانتا تھا۔ پھر کیا چاہتی ہو اب تم؟ زمان نے سوال کیا۔ دیکھو زمان ساما، تمہاری دشمنی اشر سے ہے جو کہ ایش ہی ہے۔ میری دشمنی اس کی بیوی سے ہے۔ آگے تم سمجھ جاؤ کہ کیا کرنا ہے۔ زمان حیران ہوا۔ اس کی بیوی سے کیسی دشمنی؟ سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے زمان ساما۔ اوکے، تو تمہارا پلان کیا ہے؟ زمان کے سوال پر نوشابہ کے لبوں پر شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اگلے پل وہ اسے اپنا سارا پلان بتانے لگی۔ اشر اس وقت اپنے کام میں مصروف بیٹھا تھا جب اسے ایک میسج موصول ہوا۔ مصروفیت کے باعث اس نے اس جانب توجہ نہ دی۔ کافی دیر بعد وہ فری ہوا اور نور نظر کو کال کرنے کی غرض سے موبائل اٹھایا تو نظر اس میسج پر پڑی۔ اس نے وہ میسج اوپن کیا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور سارا سامان وہیں چھوڑتا اپنی کار کی جانب بھاگا۔ اس کی رفتار قدرے تیز تھی۔ گارڈز نے اسے روکنے کی کوشش کی مگر سن کون رہا تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھا اور کیوٹو کی جانب روانہ ہو گیا۔ نور نظر اس وقت اپنے گھر کے لان میں بیٹھی تھی، تبھی اچانک ایک گارڈ اس کی جانب آیا۔
اس کے ہاتھ میں پیلے گلابوں کا بوکے تھا۔ اسے دیکھ کر نور نظر کے لبوں پر مسکراہٹ اندر آئی۔ گارڈز نے اسے وہ تھمایا اور کہا کہ دینے والے نے اپنا نام نہیں بتایا۔ نور نظر نے سر کو خم دے کر اسے جانے کو کہا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ بوکے اسے صرف اور صرف اشر ہی بھیج سکتا ہے۔ اس نے اینا ڈیزی کے ہاتھوں میں دی اور تو وہ اسے اندر لے کر چلی گئی۔ وہ خود کھڑی ہوئی اور اشر کا نمبر ملایا، فون کان سے لگایا اور بوکے ہاتھوں میں لیے وہ نرم گھاس پر ٹہلنے لگی۔ اشر کا فون آف جا رہا تھا۔ وہ پہلے تو پریشان ہوئی، پھر اس کی مصروفیت کا سوچ کر خاموش ہو گئی۔ تب ہی وہی گارڈ دوبارہ اس کی جانب آتا دکھائی دیا۔ آپ سے کوئی ملنے چاہتا ہے۔ کون؟ ایک لڑکی ہے، نہ ہی اپنا نام بتا رہی ہے اور نہ ہی اندر آ رہی ہے، بس آپ سے ملنے کی رٹ لگا رکھی ہے۔ اچھا چلو میں آتی ہوں۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد آخر کار وہ باہر کی جانب چل دی، اور وہیں اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ جب وہ باہر پہنچی تو سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا۔ اسے پہچاننے میں اسے دقت محسوس ہوئی۔ اگلے ہی لمحے گولی چلنے کی زوردار آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ نظر پیچھے کی جانب پڑی تو گارڈز کو زمین پر بے جان پڑا پایا۔ وہ چونک کر صدمے کی حالت میں نوشابہ کی جانب مڑی، جو اسے دیکھ کر محض مسکرا رہی تھی۔ چلو گی میرے ساتھ؟ نوشابہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ نور نظر کی تمام حسیں جواب دینے لگی۔ اس نے خود کو نفی میں سر ہلاتے محسوس کیا، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ اشر گاڑی بہت تیز چلا رہا تھا۔ آنکھوں میں نور نظر کو کھو دینے کا خوف لہو کی صورت اختیار کر چکا تھا۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ سارا وجود پسینے سے شرابور تھا۔ اس نے کپکپاتے ہاتھوں سے اپنی جیب کو چھوا۔ وہ جلد بازی میں موبائل وہیں چھوڑایا تھا۔ اوہ شٹ! اس لمحے اسے عیش بہت یاد آیا، مگر عیش سے رابطے کے لیے اس کے پاس موبائل نہیں تھا۔ خوف کیا ہوتا ہے اشر کو اس دن معلوم ہوا تھا۔ چند ہی گھڑیاں گزری تھیں کہ اچانک اسے اپنے پیچھے گاڑیوں کا احساس ہوا۔ اس نے مرر کی مدد سے پیچھے کی جانب دیکھا تو اسے 7 سے 8 گاڑیاں اپنے پیچھے رواں دکھائی دیں۔ اس کے عین پیچھے موجود گاڑی کے ڈرائیور نے کھڑکی سے باہر نکال کر ایک مخصوص اشارہ کیا تو اشر کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، جبکہ آنکھوں میں آنسو برسنے کو تھے۔ وہ عیش کے آدمی تھے۔ اشر کی گاڑی سمیت تمام گاڑیاں نور نظر کو بچانے کے لیے کیوٹو کی جانب روانہ تھیں۔ رفتار بہت تیز تھی، مگر فکر کسے تھی؟ اس وقت نور نظر کے سامنے 4 آدمی ہاتھ میں گنز لیے کھڑے تھے۔ کمرہ نیم روشن تھا۔ اس کا وجود خوف کے سبب پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ موت کا خوف مسلسل ستا رہا تھا۔ تب ہی کمرے میں ایک شخص داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر اسے مزید خوف آیا۔ ایسا لگا جیسے دل ابھی حلق پھاڑ کر نکل آئے گا۔ وہ آدمی کافی وجیح تھا۔ جاپانی نقوش، شاندار شخصیت اور نیلی آنکھیں۔ نیلی آنکھوں سے ملی تو زمان مبہوت سا ہوا۔ اس نے آج تک بہت سے لوگوں کی نیلی آنکھیں دیکھی تھیں، مگر اسے یقین تھا کہ نیلی آنکھیں صرف اس پر ہی جچتی ہیں۔ آج نور نظر کو دیکھ کر وہ یقیناً بکھر سا گیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پسٹل تھا۔ سرد آنکھیں اس کے چہرے پر ٹکی تھیں۔ ساتھ کھڑے ایک شخص نے آگے بڑھ کر اس سے کچھ کہا تو اس نے ہاتھ ہوا میں اٹھا کر منع کر دیا۔ نوشابہ کو آ جانے دو، وہ اس کی موت اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی ہے۔ زمان نے انگریزی میں کہا تو نور نظر چونک گئی۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے موت آنے والی تھی۔ موت، ہاں موت۔ وہ جس سے وہ ہمیشہ سے ڈرتی آئی تھی، ایک موت ہی تو تھی جس سے ڈر کر وہ اٹلی سے لندن، لندن سے ٹوکیو اور پھر ٹوکیو سے کیوٹو آئی تھی، مگر موت وہاں بھی اس تک آ پہنچی تھی۔ اگلے لمحے اندر ایک لڑکی داخل ہوئی۔ اس کی ہائی ہیلز کی ٹک ٹک نور نظر کو نفرت کی حد تک بری لگ رہی تھی۔ کیا ہوتا اگر وہ نہ آتی؟ کاش وہ نہ آتی۔ وہ جیسے جیسے قریب آ رہی تھی، نور نظر کو سانس لینے میں اتنی ہی دقت ہونے لگی۔ وہ اس کے مقابل آ کھڑی ہوئی تو زمان ایک طرف ہو کر سگریٹ سلگانے میں مصروف ہو گیا۔ اشر جہاں کی بیوی بننے کی اوقات بھی ہے تمہاری؟ نوشابہ اپنے ازلی لہجے میں بولی۔ ہاں، یہ اوقات مجھے اس کی محبت نے دی۔ نور نظر نے اپنی تمام تر ہمت جمع کر کے جواب دیا۔ نوشابہ ہنس دی۔ مرد کی محبت 2 دن کی ہوتی ہے، دیکھنا وہ کچھ عرصے بعد مجھ سے محبت کرنے لگے گا۔ جہاں نوشابہ کی اس بات پر نور نظر کو جھٹکا لگا، وہیں زمان نے بھی گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ اشر جہاں کی محبت صرف اور صرف اس کی نور نظر ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں۔ تمہارے مرنے کے بعد بھی نہیں؟ معنی خیز مسکراہٹ لیے نوشابہ نے پوچھا تو نور نظر کی رہی صحیح ہمت ختم ہو گئی۔ حوصلہ جواب دے کے رگوں میں تکلیف سی بسنے لگی۔ مجھے جانے دو، اس کی آواز کپکپائی۔ اشر تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا، مجھے جانے دو۔ نوشابہ مسکرا دی۔ اسی چہرے سے ہی عشق ہے نا اشر کو؟ نور نظر فوراً 2 قدم پیچھے ہوئی۔ تم فکر مت کرو، تمہارے چہرے کو کچھ نہیں ہوگا، بس تمہاری جان نکلے گی۔ مجھے جانے دو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ پلیز مجھے جانے دو۔ اشر کو تم کبھی حاصل نہیں کر سکو گی، کبھی بھی نہیں، میرے مرنے کے بعد بھی نہیں۔ مجھے جانے دو۔ ایسا کس نے کہا؟ تم مرو گی تب ہی تو وہ میرا ہوگا، اس لیے پلیز میری ہیلپ کر دو۔ وہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھی تو نور نظر مزید 2 قدم پیچھے ہوئی۔
اشر کی گاڑی سمیت وہ تمام گاڑیاں اس وقت کیوٹو میں داخل ہوئی تھیں۔ دل تھا کہ ابھی سینے سے باہر نکلنے کو تھا۔ کاش اسے دیر نہ ہو، کاش وہ وقت پر پہنچ جائے۔ مسلسل فکر میں کئی بار وہ ایکسیڈنٹ سے بچا تھا، بار بار اس کی نظر گارڈین بینڈ پر پڑتی۔ نوشابہ آگے بڑھی تو اس کے دو آدمیوں نے پیچھے سے آ کر نور نظر کو پکڑ لیا۔ اگلے لمحے نوشابہ نے چاقو اس کی گردن پر رکھا۔ نور نظر دم سادھے کھڑی تھی، دل بار بار اشر کا نام لے رہا تھا، آنکھوں سے گرم پانی مسلسل بہہ رہا تھا۔ وہ مرنا نہیں چاہتی تھی، وہ اشر کے لیے، اینا کے لیے مرنا نہیں چاہتی تھی۔ نوشابہ نے چاقو پر دباؤ ڈالا تو وہ اس کی گردن پر گہرا کٹ لگا گیا۔ خون فوراً بہنے لگا، اس کی چیخ فضا میں گونجی، مگر سن کون رہا تھا۔ نوشابہ کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی، جب اسے لگا کہ مزید دباؤ اس کی جان لے سکتا تھا تو وہ پیچھے ہوئی۔ نور نظر لڑکھڑائی، آدمی وہاں سے ہٹ گئے تو وہ نیچے گر گئی، اس کی گردن خون سے بھر چکی تھی۔ زمان سامہ، نوشابہ نے اسے پکارا تو وہ اپنے سگریٹ قدموں تلے مسلتا اس کی جانب بڑھ گیا۔ نور نظر زمین پر اوندھے منہ پڑی، اس کی آواز سن چکی تھی، اسے لگا کہ اس کی رگوں سے خون نچڑنے لگا ہے۔ سانس لینے میں دشواری ہونے لگی، دل کی دھڑکن قدرے رک رک کر چلنے لگی، اس کی آنکھوں کے سامنے ماضی کی فلم چلنے لگی۔ زمان اس کے پاس آیا، آدمیوں نے ایک بار پھر اسے پکڑ کر سیدھا کیا۔ زمان نے اس کا چہرہ غور سے دیکھا، اسے اس چہرے پر تکلیف کے علاوہ کچھ اور دیکھنے کو نہ ملا۔ اشر ہامتا ہوا جہان یکاتا پہنچا تو وہاں نور نظر نہیں تھی۔ ڈیزی ایک کمرے میں اینا کو لیے چھپی بیٹھی تھی۔ وہ نور نظر کو آوازیں لگانے لگا، اس کے پیچھے داخل ہونے والے لوگ پورے گھر میں اسے تلاش کرنے لگے۔ ڈیزی نے اشر کی آواز سنی تو دوڑتی ہوئی اس کے پاس آئی اور بتایا کہ نور نظر کو کچھ لوگ لے کر جا چکے ہیں۔ اس لمحے اشر کو لگا کہ وہ سانس نہیں لے سکے گا، ہمت جواب دینے لگی۔ سیاد، اس نے ایک شخص کو پکارا، وہ شخص دوڑتا ہوا آیا۔ اس نے ایک سوال کیا تو وہ شخص سوچ میں پڑ گیا۔ چند ہی لمحوں بعد وہ فوراً بول پڑا۔ جواب سن کر اشر نے سیاد کو ڈیزی اور اینا کے ساتھ رکنے کو کہا اور خود دوبارہ گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ زمان نے نور نظر کی گردن پر اپنے ہاتھ رکھے تو اس کے ہاتھ خون آلود ہو گئے، جبکہ نور نظر کی تکلیف کے باعث ایک دل خراش چیخ نکلی۔ نوشابہ کو اپنے اندر سکون اترتا محسوس ہوا، وہ اس کے عین سامنے کھڑی اس کو مرتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ وہ دونوں یونیورسٹی میں بیٹھے تھے، اشر کی بات پر وہ کھلکھلا کر ہنستی تھی۔ زمان نے اس کی گردن پر اپنے ہاتھوں کی گرفت مضبوط کی، اس کی سانسیں اکھڑنے لگیں۔ وہ دونوں لنڈن برج پر کھڑے تھے، اشر اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا اظہار محبت کر رہا تھا۔ نور نظر نے اپنے ہاتھوں سے اس کے ہاتھ پکڑ کر خود کو بچانے کی صحیح کی، مگر بے سود۔ اس کے دماغ میں اس وقت صرف اور صرف اشر کا خیال تھا، شاید وہ آ جائے، شاید اسے موت سے رہائی مل جائے۔ بعض لمحات ناقابل بیان ہوتے ہیں، وہ اتنے پیچیدہ ہوتے ہیں کہ انہیں بیان کرنے کے لیے الفاظ ہی نہیں ملتے۔ وہ لمحات بھی ناقابل بیان تھے۔ بس وہ آ رہا تھا اور جان جا رہی تھی۔ وہ دونوں ٹوکیو میں موجود جہان یکاتا میں ایک ساتھ کھڑے تھے۔ وہ عروسی لباس پہنے ہوئی تھی، ہاتھوں میں پیلے گلابوں کا بوکے تھا۔ ڈینی کی کسی بات پر وہ تینوں ہنس رہے تھے۔ اشر اس وقت فل سپیڈ میں گاڑی چلا رہا تھا، دل میں تکلیف سی اٹھی، ایسی تکلیف جو آج سے پہلے کبھی نہ ہوئی۔ اسے اپنی کلائی میں موجود گارڈین بینڈ ڈھیلا ہوتا محسوس ہوا، اس کا دل یکدم مٹھی میں آ گیا۔ زمان نے اپنے ہاتھ اس کی گردن سے ہٹائے تو وہ زمین پر ڈہ گئی۔ وہ دونوں روف ٹاپ گارڈن میں موجود گلاس وال کے ذریعے پورے شہر کا نظارہ کر رہے تھے۔ دونوں نے گلاسز لگا رکھے تھے، جبکہ سر پر ہیٹ تھے۔ وہ دونوں قدم پیچھے ہوا تو نوشابہ نے مسکرا کر پسٹل اس کی جانب کی اور پھر فضا میں گولیاں چلنے کی آواز گونجی۔ ایک نہیں، دو نہیں، 4 گولیاں اس کے جسم میں پیوست کی گئیں۔ وہ دونوں نیہون باشی برج پر موجود تھے۔ وہ اس کے سینے سے سر ٹکائے بچوں کی طرح رو رہی تھی اور وہ اس کا سر سہلاتے ہوئے اسے چپ کروا رہا تھا۔ بس کرو نوشابہ، بہت ہو گیا۔ نوشابہ جب چاقو لیے اس کے پاس پنجوں کے بل بیٹھی تو زمان نے کہا، وہ مر چکی ہے۔ نوشابہ کی مسکراہٹ گہری ہوئی، جانتی ہوں، مگر نشان تو چھوڑوں جس سے اشر کو معلوم ہو کہ اس کی بیوی کا قتل کس نے کیا ہے۔ وہ دونوں جہان یکاتا کے لون میں بیٹھے کافی پی رہے تھے، ہلکی ہلکی برف باری ہو رہی تھی، زندگی حسین تھی، بہت حسین۔ وہ دائیں جانب سڑک پر مڑنے لگا، شاید سامنے سے آتے شخص کا بھی یہی ارادہ تھا۔ اشر کی آنکھیں تب دھندلائیں جب اس کی گاڑی سامنے سے آتی تیز رفتار گاڑی سے ٹکرا گئی۔ وہ اس قدر بری طرح ٹکرائے کہ پیچھے سے آتی گاڑی بھی اشر کی گاڑی میں آ لگی تھی۔ اس کی نظر واقعی دھندلا گئی، وہ اپنے حواس کھونے لگا اور جانتے ہو اس وقت اور کیا ہوا تھا؟ اس کی کلائی میں موجود گارڈین بینڈ ٹوٹ گیا۔ ہاں، وہ ٹوٹ گیا اور اس کی کلائی سے جدا ہو کر اس کے قدموں میں ڈہ گیا۔ نوشابہ نے چاقو کی مدد سے نور نظر کے بازو کا ماس چیر کر CZ اور N لکھا، کزن۔ اشر کے حواس تب بحال ہوئے جب اسے ہسپتال لایا گیا۔ وہ سب کچھ نظر انداز کرتے ہوئے باہر کی جانب بھاگا۔ ڈاکٹرز اور مزید عملے نے اسے روکنے کی کوشش کی، مگر وہ چلانے لگا، نور نظر، میری نور نظر، مجھے جانے دو، پلیز مجھے جانے دو۔
جسم پر لگے زخم بہت تکلیف دے رہے تھے، مگر اس سے زیادہ تکلیف اس کے سینے میں تھی۔ ساتھ ہی موجود کمرے میں بیڈ پر پڑے شخص نے وہ سب دھندلاتی نظروں سے دیکھا تھا۔ وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں تھا۔ اشر کی نسبت وہ بہت زیادہ زخمی ہوا تھا۔ اس کا سارا وجود خون سے تر تھا۔ اس نے اس شخص کے چہرے پر کسی کو کھو دینے کا خوف واضح طور پر دیکھا تھا۔ کیا مجھے بتانے کی ضرورت ہے کہ وہ شخص کون تھا؟ ہاں، وہ حدید تھا۔ اسی کی گاڑی سے اشر کی گاڑی ٹکرائی تھی۔ اشر کا جنون اور تڑپ دیکھ کر وہاں موجود کوئی بھی شخص کچھ نہ کر پایا۔ اس نے عیش کے لوگوں کو وہاں کھڑے دیکھا تو وہ 14 طبق روشن ہو گئے۔ مر نہیں گیا میں، جو تم لوگ یہاں منہ لٹکائے کھڑے ہو۔ میری نور نظر کو بچاؤ، اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ ان کے ساتھ زخمی وجود کے ساتھ اپنی نور نظر کی طرف روانہ ہوا۔ یہ دروازہ کھلا رہنے دو۔ جب وہ سب وہاں سے جانے لگے تو نوشابہ نے دائیں دروازے کی جانب اشارہ کر کے کہا، اس کمرے کے 2 دروازے تھے۔ اس دروازے کے عین سامنے نور نظر کی لاش پڑی تھی۔ میں چاہتی ہوں کہ جیسے ہی وہ دروازے سے اندر داخل ہو تو سب سے پہلے اس کی نظر اس بے جان وجود پر پڑے۔ کاش میں اس وقت اس کے چہرے پر موجود تکلیف کو دیکھ سکوں، مگر افسوس۔ وہ بے رحمی سے کہتی گئی، جبکہ زمان ایک ابرو اٹھا کر اس کی شفافیت کو دیکھتا رہا۔ گاڑی رکی تو اشر فوراً باہر نکل کر آگے بڑھ گیا۔ اس کی حالت اور اس کی جلد بازی دیکھ کر کسی کو بھی اس پر بے تحاشا ترس آ سکتا تھا۔ وہ سامنے موجود عمارت کے اندر داخل ہوا۔ سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے اس کے وجود میں ٹیس سی اٹھی، مگر اسے پرواہ کہاں تھی۔ اس کے پیچھے عیش کے لوگ بھی تھے۔ وہ دوسری منزل پر ہی پہنچا تھا کہ اسے محسوس ہوا وہاں موجود ہر کمرہ بند تھا سوائے ایک کے۔ وہ عجلت میں اس کی جانب بڑھنے ہی لگا تھا کہ وہ رکا۔ اس کی نظر اس کی کلائی پر پڑی۔ دل اتنا زور سے دھڑکا کہ اسے لگا وہ دوبارہ نہیں دھڑک سکے گا۔ کلائی خالی تھی۔ گارڈین بینڈ ٹوٹ چکا تھا۔ کہاں؟ اسے علم نہیں تھا۔ آنکھوں میں موجود آنسو اسے تیزاب کی طرح جلانے لگے۔ وہ برق رفتاری سے اس کمرے کی جانب بڑھا۔ جیسے ہی وہ دروازے کے سامنے آیا، اس کی نظر نور نظر پر پڑی۔ وہ پیلے رنگ کا قدموں تک آتا فراک پہنے ہوئے تھی۔ دائیں طرف کان کے پیچھے پیلے رنگ کا گلاب ٹکا رکھا تھا۔ وہ خاموش سی کھڑی تھی، مگر جب نظر اشر پر پڑی تو اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی اس کی طرف بڑھنے لگی۔ وہ دم سادھے اسے دیکھنے لگا۔ وہ ٹھیک تھی، بالکل ٹھیک تھی۔ اشر کو گویا سانس مل گئی۔ دل دھڑکنے لگا۔ وہ اس کی طرف بڑھا جو اس کی جانب آ رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے دروازہ پار کیا، منظر دھندلا گیا۔ اگلے لمحے اس کی نظر نور نظر پر پڑی، مگر وہ نہیں جو ایک لمحہ قبل اس کے سامنے کھڑی تھی، بلکہ اس نور نظر پر جو زمین پر بے حس و حرکت پڑی تھی۔ وہ رک گیا، وقت رک گیا، سانس رک گئی، دھڑکن رک گئی، گویا ساری زندگی رک گئی۔ اس کی حالت دیکھ کر اشر جہاں کو خود سے نفرت ہونے لگی، اپنی آنکھوں سے نفرت ہونے لگی۔ اس کا دل چاہا کہ کاش وہ منظر دیکھنے سے پہلے ہی اسے موت آ جاتی۔ آنکھیں ایک دم برسنے لگیں اور ایسے برسیں کہ چند ہی لمحوں میں اس کا سارا چہرہ بھیگ گیا۔ اس نے اس کی طرف قدم بڑھائے۔ ہمت جواب دے چکی تھی۔ اس کے پاس پہنچتے ہی وہ گھٹنوں کے بل ڈہ گیا۔ تھوڑی کپکپانے لگی، وجود کپکپانے لگا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اس کا سر اپنی گود میں رکھا۔ اس کا چہرہ بالکل صاف شفاف تھا۔ وہاں ایک خراش بھی نہیں تھی۔ اسے ایسے لگا جیسے وہ گہری نیند سو رہی ہے اور اس کے پکارنے پر اٹھ جائے گی، مگر نظر جب اس کی گردن پر پڑی تو اس کی گردن سرخ تھی، بالکل سرخ۔ خون کی وجہ سے اس پر بال چپکے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ سارا وجود خون میں لتھڑا ہوا تھا۔ اس کی بازو سے خون ابھی بھی جاری تھا۔ اس نے دھیرے سے اس کا گال تھپتھپایا۔ نور نظر، اس نے اسے پکارنا شروع کیا۔ دل میں آخری امید سی تھی کہ شاید وہ زندہ ہو۔ اٹھو نور نظر، تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم مجھے چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤ گی۔ اس کی آواز کپکپا رہی تھی۔ وہ بامشکل بول پا رہا تھا۔ اٹھ جاؤ نور نظر، تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ میں تمہارے بغیر کیسے زندہ رہوں گا؟ وہ اس سے اس طرح مخاطب ہوا جیسے وہ اسے سن رہی ہو۔ دیکھو، تم مجھے کیسے چھوڑ کر جا سکتی ہو؟ تم اپنے اشر کو کیسے چھوڑ کر جا سکتی ہو؟ اس کی آنکھوں سے آنسو گر کر نور نظر کے چہرے پر ٹپک رہے تھے۔ ساتھ کھڑے ایک آدمی نے جھک کر نور نظر کی نبض چیک کی اور پھر نفی میں سر ہلایا۔ آخر اس قدر تکلیف جھیلنے کے بعد وہ زندہ بھی کیسے رہ سکتی تھی؟ اشر نے اس کے بے جان وجود کو سینے سے لگایا۔ وہ مر چکی تھی، ہاں وہ مر چکی تھی۔ اشر جہاں کی نور نظر اسے تنہا اذیت میں چھوڑ کر مر چکی تھی۔ نور نظر، وہ زور زور سے چلا رہا تھا۔ مرد ہوتے ہوئے بھی وہ اس تکلیف کو برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ نور نظر مر چکی تھی۔ وہ اسے بچا نہیں سکا تھا۔ وہ اس کی حفاظت نہیں کر پایا۔ اس کے چیخنے کی آواز پوری عمارت میں گونج رہی تھی۔ وہ بچوں کی طرح اسے سینے سے لگائے بلک بلک کر رو رہا تھا۔ نور نظر کی قیمتی سانسیں تھم چکی تھیں۔ وہ جو اس کی زندگی کی پہلی خوشی تھی وہ اسے کھو چکا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اشر جہاں اس طرح تکلیف سے
ہار کر رو رہا تھا۔ وہ نہ صرف رویا تھا بلکہ درد کی شدت سے چلا رہا تھا، چیخ رہا تھا۔ اس وقت وہ کسی نہ کسی طرح اپنی نور نظر کو موت سے بچانا چاہتا تھا۔ اس کے کانوں میں نور نظر کی آواز گونجنے لگی تو درد کی شدت میں مزید اضافہ ہوا۔ میں مرنا نہیں چاہتی اشر، مجھے موت سے ڈر لگتا ہے، میں جینا چاہتی ہوں۔ اور آج وہ موت کا سامنا کر کے اپنی زندگی ہار چکی تھی، وہ مر چکی تھی۔ زمان لیپ ٹاپ پر کام مکمل کر کے بیڈ پر اوندھے منہ لیٹ گیا۔ تھکاوٹ بہت زیادہ تھی تو اس لیے اسے بہت جلدی ہی نیند آ گئی۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ اس کا فون بجنے لگا۔ دوسری بل پر اس کی آنکھ کھلی تو اس نے نیند میں ہی موبائل کان سے لگایا۔ ہیلو زمان سامہ، آواز سن کر اس کی نیند اچانک ہی اڑ گئی۔ ارسم کیسے ہو؟ طبیعت کیسی ہے اب تمہاری؟ جس دن ارسم کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اسی دن ہی زمان اس سے ملنے ہاسپٹل پہنچ گیا۔ ارسم کو اس سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ مصروفیت کے باوجود زمان ارسم کو روزانہ کال کر کے اس کی خیریت دریافت کیا کرتا تھا۔ اب قدرے بہتر ہے، وہی جو اب سننے کو ملا جس کی اسے امید تھی۔ کیسی گئی آج ہانا سے ملاقات؟ اچھی رہی۔ ہانا کے متعلق انفارمیشن ملی ہے اور زمان سامہ مجھے بہت افسوس ہوا یہ جان کر کے کہ اگر تم اسی طرح اس میں انٹرسٹڈ رہے تو ضرور ہار جاؤ گے۔ زمان ملک اپنے نام کے ساتھ ہار کا لفظ استعمال کرنا بھی اپنی توہین سمجھتا ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ میں ہار جاؤں گا؟ واٹ نان سینس! یہ رستہ اپنے لیے تم نے خود منتخب کیا ہے، جس کی منزل ہار ہے۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ ہانا کون ہے جانتے ہو؟ کیا مطلب؟ ساپورو میں رہنے والی ایک عام سی لڑکی ہے وہ۔ ہانا ہی پرل ہے، ابراہم سامہ کی بیٹی پرل، جسے تم نے آج تک نہیں دیکھا، اور اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے کردار بدل کر تمہیں اپنی محبت کے جال میں پھنسانا چاہا، کیونکہ زمان سامہ صرف محبت ہی ہے جو پتھر سے پتھر دل اور بہادر سے بہادر انسان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ زمان کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا، وہ ایک جھٹکے سے سیدھا ہو کر اٹھ بیٹھا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ ہانا پرل نہیں ہو سکتی۔ یہ بکواس نہیں، حقیقت ہے۔ یقین نہ آئے تو منگل کی دعویٰ کسی دن جا کر دیکھ لو، وہ تمہیں وہاں نظر نہیں آئے گی۔ ارسم وہ واحد شخص تھا جس پر زمان آنکھ بند کر کے اعتبار کرتا تھا، مگر اس کی اس بات پر وہ مطمئن نہ ہوا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جمعرات والے دن ہانا سے ملنے چلا گیا۔ ارسم کی بات کے مطابق اسے وہ وہاں نہ ملی۔ وہ ساپورو کی ایک سڑک کے دائیں جانب خاموشی سے چل رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اسے دھوکہ ملا تھا۔ ہانا سے اسے محبت نہیں ہوئی تھی، مگر اس کی سچائی جاننے کے بعد اس کے دل کے شیشے پر دراڑ سی آ گئی۔ کہیں نہ کہیں اس کا دھوکہ زمان کی شخصیت پر اثر چھوڑ گیا تھا۔ 2 دن وہ بریک پر رہا، کام سے دل اٹھ گیا، سارا دن بس دل و دماغ اسی سوال سے الجھے رہتے، کیا واقعی ہانا پرل ہے؟ وہ اس وقت ساپورو کے ایک مہنگے ہوٹل میں موجود تھے۔ اس چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں وہ صرف منگل ہی کو جایا کرتا تھا۔ تبھی ایش کی کال پر اس کی آنکھ کھلی۔ ہیلو، کہاں ہو تم؟ ساپورو میں۔ زمان سے بدلے کی غرض سے گئی تھی نا تم؟ جب جانتے ہو تو پوچھ کیوں رہے ہو؟ کیونکہ تم اپنا مقصد بھول چکی ہو۔ کہا بھی تھا کہ یہ پلان نہایت فضول ہے، مگر تم میری سنتی کہاں ہو؟ تم ہمیشہ خود کو ہی درست سمجھتی ہو، جبکہ ہر بار تم درست نہیں ہوتی پرل سامہ۔ وہ نہایت غصے میں اس پر چلا رہا تھا، جبکہ وہ صرف آنکھیں گھماتی رہ گئی۔ میرا پلان پرفیکٹ ہے، مگر تم تو ہمیشہ مجھے ڈیگریڈ کرنے کی۔ وہ اتنا ہی بولی تھی کہ ایش اس کی بات کاٹ کر بولا۔ تمہارا سو کال پلان کسی کام کا نہیں ہے پرل سامہ، اسی لیے کل جب اپنے اسٹوپڈ ریو کے ساتھ ناکاجیما پارک جاؤ تو ساتھ میں اپنی حفاظت کے لیے کچھ لوگ بھی لیتی جانا۔ اور یہاں پرل کا سانس رک گیا۔ مگر کیوں؟ کیونکہ زمان سامہ کو تمہاری سچائی معلوم ہو چکی ہے، اور مجھے 100% یقین ہے کہ وہ تمہیں نقصان ضرور پہنچائے گا، لیکن اگر تم اپنے لوگ ساتھ لے کر جاؤ گی تو وہ پبلک پلیس پر کوئی تماشا نہیں کرے گا۔ اوکے، اس کے بعد تم مجھ سے ٹوکیو میں ملو گی۔ حکم دے کر اس نے کھٹاک سے فون بند کیا، جبکہ پرل شکل بگاڑتی رہ گئی۔ اگلے دن بروز منگل کو ریو اور ہانا کی ہونے والی ملاقات سے آپ سب واقف ہیں۔ اس کے بعد پرل فوراً ٹوکیو چلی گئی، جبکہ زمان پاکستان۔ زمان کی مینٹل ہیلتھ کافی ڈسٹرب ہوئی تھی، جس کی وجہ سے وہ نوشابہ کے کہنے پر پاکستان آ گیا۔ جاپان کے شہر ٹوکیو میں ابھی صبح کا وقت تھا، تب بھی ایک بڑے ریسٹورنٹ کے سامنے ایک سیاہ گاڑی آ رکی۔ ڈرائیور نے جلدی سے باہر نکل کر دروازہ کھولا تو وہ باہر نکلی اور سن گلاسز لگاتی اندر کی جانب بڑھ گئی۔ وہ اندر داخل ہوئی تو نظر سب سے پہلے مطلوبہ شخص پر ہی پڑی۔ وہ چند لمحے وہیں کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ ساری دنیا کو پرل سے بات کرنے کے لیے ہمت چاہیے ہوتی تھی، جبکہ وہ واحد شخص تھا جس سے بات کرنے کے لیے پرل کو حوصلہ چاہیے ہوتا تھا۔ نہ ڈر تو وہ تھی ہی، اور بنا پلک جھپکے اس سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات بھی کر سکتی تھی، مگر اس کے لیے اس کی عزت کرنا لازم قرار دیا گیا تھا، جو وہ ہرگز نہیں کر سکتی تھی۔ اور آج جو کچھ وہ کر کے آئی تھی، اس سے وہ شخص ایک باس کی حیثیت سے اسے منع کر چکا تھا۔ وہ سفید شرٹ کے ساتھ سیاہ پینٹ کوٹ پہنے ہوئے تھا اور ہمیشہ کی طرح سنجیدہ تھا۔ اس نے ہیلز کی آواز پر موبائل سے نظریں ہٹا کر سامنے سے آتی پرل کو دیکھا۔
امید کے عین مطابق اسے دیکھ کر وہ مزید سنجیدہ ہوا۔ سفید بلاؤز کے ساتھ ہلکی نیلی پینٹ اور ہم رنگ کوٹ پہنے اور پاؤں میں ہلکی نیلی اسٹائلیٹو ہیلز پہنے وہ بھی ہمیشہ کی طرح بے مثل لگ رہی تھی، مگر پرواہ کسے تھی؟ ایک نظر اس پر ڈال کر وہ دوبارہ موبائل کی جانب دیکھنے لگا۔ وہ خاموشی سے اس کے سامنے آ بیٹھی۔ وہ اسے دیکھتی رہی مگر مقابل اپنے موبائل میں گم تھا۔ اس کی برداشت جب جواب دے گئی تو اس نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ وہ بول دیا، مجھے لگا تھا کہ تمہاری موت کی خبر سننے کو ملے گی۔ اس نے موبائل میں اس پر رکھ دیا اور مکمل طور پر اس کی جانب متوجہ ہوا۔ اب تمہیں ہمیشہ غلط لگتا ہے تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ میں کبھی غلط نہیں ہوتا پرل سامہ۔ اگر میں تمہیں وقت پر زمان سامہ کے بارے میں خبر نہ دیتا تو تمہاری موت یقینی تھی۔ تم یہ کہہ رہے ہو کہ آج میں صرف تمہاری وجہ سے زندہ ہوں؟ یقیناً اب تمہیں میرا شکریہ ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اگر میرے کہنے پر تم اپنے لوگ نہ لے کر جاتی تو وہ اس وقت میں تمہارے سامنے نہیں بلکہ تمہاری قبر پر بیٹھا فاتحہ پڑھ رہا ہوتا۔ تم اور میری قبر پہ فاتحہ؟ کم از کم تم سے تو یہ امید بالکل نہیں ہے۔ پرل سامہ وہ اسے غور سے دیکھتے ہوئے بولا، تم نے میری بات نہیں مانی۔ کون سی بات؟ تم اچھے سے جانتی ہو میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ایسا کچھ نہیں ہے ایش سامہ، تم غلط سوچ رہے ہو۔ میں صرف زمان سامہ سے بدلہ لینا چاہتی تھی۔ تم بدلہ لینا چاہتی تھی مگر اس سے محبت کر بیٹھی۔ فار گاڈ سیک ایش سامہ، مجھے زمان سامہ سے محبت نہیں ہے، بالکل بھی نہیں۔ وہ تلملا اٹھی جبکہ وہ سرد آہ بھرتا رہ گیا۔ تمہارا چہرہ سب بتا رہا ہے۔ خیر اب تمہیں بریک لے لینا چاہیے، کم سے کم ایک ہفتے کا، اور زیادہ سے زیادہ پوری زندگی، ہے نا؟ تمہاری مرضی، جتنا مرضی لو۔ کندھے اچکائے گئے۔ مجھے کسی بریک کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ مل کر کام کروں گی۔ شٹ اپ پرل سامہ، تم یہ کیوں بھول جاتی ہو کہ میں تمہارا باس ہوں؟ میں جو کہوں گا تمہیں وہی کرنا ہوگا۔ ایک تو تم زمان سامہ سے محبت کر۔ وہ غصے سے دھاڑا مگر پھر رک گیا۔ وہ اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ ادھر پل کے 14 طبق روشن ہو چکے تھے۔ میں تم سے کہہ چکی ہوں کہ مجھے زمان سامہ سے محبت بالکل نہیں ہے۔ غصے میں ٹھہر ٹھہر کر اس نے وضاحت کی، اور میں بھی تم سے کہہ چکا ہوں کہ تمہارا چہرہ سب بتا رہا ہے۔ کیا بتا رہا ہے میرا چہرہ؟ ہاں ادھر دیکھو۔ ایش نے ساتھ ہی موجود دیوار پر نصب آنے کی جانب اشارہ کیا۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے تمہارا چہرہ تب ہی سرخ ہوتا ہے جب تم جھوٹ بولتی ہو، اور اب تمہارا چہرہ سرخ ٹماٹر بن چکا ہے۔ پرل سامہ تم کم از کم ایش کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتی۔ پرل کا چہرہ مزید سرخ ہوا مگر وہ خاموش رہی۔ تم پورا ایک ہفتہ ایش کو تن میں رہو گی۔ ایش گوتن وہ رہائش پذیر ہوا کرتے تھے جنہیں پروٹیکشن کی ضرورت ہوتی تھی۔ وہاں ایش کے گارڈز ان کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ کوئی پرندہ بھی وہاں نظر نہیں آتا تھا۔ اس کے علاوہ جب کوئی نیا شخص ایش مافیا جوائن کرتا تھا تو اسے ایش گوتن میں ہی ٹریننگ دی جاتی تھی۔ نو پرابلم پرل سامہ۔ وہ رکی۔ وہ آواز اس کرخت لہجے والے ایش کی نہیں تھی بلکہ ایک ہارے ہوئے شخص کی تھی۔ نور نظر مر چکی ہے۔ وہ جو اس سے کچھ کہنے ہی والی تھی اس کی بات سن کر بت بن گئی۔ اسے لگا اس نے کچھ غلط سنا ہے۔ اسے اپنی سماعت پر گویا یقین ہی نہ آیا۔ وہ بت بنی اسے دیکھتی رہ گئی، جس کی نظریں اب اس کے چہرے پر ٹکی تھیں۔ اس نے دماغ میں اس کی بات بار بار دہرائی، شاید یقین آ جائے۔ نور نظر مر چکی ہے۔ نور نظر اس کا دماغ معاف ہونے لگا۔ کیا کہا تم نے؟ نور نظر مر چکی ہے۔ لیکن ایسا کیسے ممکن؟ وہ بے یقین سی تھی۔ ایش کھڑا ہوا اور پھر گہری سانس لے کر بولا، کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا پرل سامہ۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو ایک بات اپنے دماغ میں بٹھا لو، اس دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ ہونے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی۔ ہاں مگر اشر کیسا ہو سکتا ہے؟ کس نے کیا یہ؟ زمان سامہ اور نوشابہ سعید۔ اسے جھٹکا لگا مگر اگلے ہی لمحے خود کو سنبھالا۔ اب اسے واقعی بریک کی ضرورت تھی۔ اسے یقین سا ہو گیا کہ ایش ہر کام تکنیک سے کیا کرتا تھا۔ یقیناً اس سے زیادہ ہوشیار اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد وہ مطلوبہ جگہ پہنچی۔ جب وہ گاڑی سے باہر نکلی تو نظریں سامنے موجود محل پر پڑی۔ وہ جاپانی طرز کا محل تھا جو نہایت مہارت اور خوبصورتی سے بنایا گیا تھا۔ وہ داخلی دروازے کے قریب پہنچی تو وہاں دروازے کے اوپر سے لکھا دکھائی دیا، ایش گوتن۔ وہ سرد آہ بھرتی اندر کی جانب بڑھ گئی۔ وہ محل اس طرح بنایا گیا تھا کہ درمیان میں بہت بڑا لون تھا اور دائیں بائیں جانب 2 عمارتیں کھڑی تھیں، یعنی اسے 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ تب ہی اسے سامنے سے ایک شخص آتا دکھائی دیا جس کے پیچھے 3 گارڈز تھے۔ پرل سامہ، ویلکم ٹو دی ایش گوتن۔ پرل نے ناگواری سے سر کو خم دیا اور ہاتھ میں اٹھایا پرس اسے تھمایا۔ وہ ہکا بکا اسے دیکھے گیا۔ جب گارڈز کے سامنے بے عزتی محسوس ہونے لگی تو فوراً سے وہ پرس پیچھے کھڑے ایک گارڈ کو تھما گیا۔ تم ہو کون؟ میرا نام سیاد ہے پرل سامہ، ایش سامہ اور اشر سامہ کے خاص آدمیوں میں سے ایک۔ گڈ۔ وہ اتنا کہتی دائیں جانب موجود عمارت کی طرف بڑھ گئی۔ پرل سامہ ادھر نہیں۔
آپ ادھر رہیں گی۔ اس نے بائیں جانب اشارہ کیا۔ آخر ادھر ہے کیا؟ یہ خاص طور پر عیش سامہ اور اشر سامہ کے لیے ہے، ان کے علاوہ ادھر کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں ہے۔ کیا اتنی بڑی عمارت میں صرف وہ دو ہی رہتے ہیں؟ نہیں، وہ ادھر رہتے نہیں ہیں، دراصل یہ عمارت تو خاص امور کے لیے بنائی گئی ہے، اور وہ خاص امور کیا تھے وہ اچھے سے جانتی تھی۔ اوکے۔ وہ اب کی بار بائیں جانب چلتی جبکہ پیچھے کھڑا سیاد اس کے ایٹیٹیوڈ پر شکلیں بناتا رہ گیا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ پرل کو اپنا غم چھپانے کے لیے جو کرنا پڑتا تھا وہ کرتی تھی۔ یہ کیوٹو میں موجود قبرستان کا منظر ہے۔ قبرستان کے باہر موجود سڑک پر ایک گاڑی آ کر رکی۔ دروازہ کھلنے پر اندر سے اشر باہر نکلا۔ ڈرائیور نے آگے بڑھ کر اس کا دروازہ بند کیا اور پھر اسے سہارا دینے کے لیے اس کی جانب بڑھنے ہی لگا تھا کہ اشر نے ہاتھ کے اشارے سے اسے منع کیا۔ اس کے ماتھے پر ایک بازو پر پٹی بندھی تھی، مزید وہ ٹھیک سے چل بھی نہیں پا رہا تھا۔ نور نظر کی موت نے اسے بہت نڈھال کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ ایکسیڈنٹ میں ملنے والے زخم نہ جانے کیوں کافی گہرے تھے، اتنے کہ آسانی سے جان ہی نہیں چھوڑ رہے تھے۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھا کر چلنے لگا۔ اس کی چال سے لگتا تھا کہ اس کی ایک ٹانگ ابھی بھی بری طرح درد کرتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک قبر کے سامنے کھڑا ہوا، ہاتھوں میں پیلے گلاب کا بکے تھا، جبکہ ڈرائیور بالکل ساتھ کھڑا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اسے کبھی بھی اپنے باس کو سہارا دینا پڑ سکتا ہے، مگر اگلے لمحے ہی اشر نے سر کے اشارے سے اسے وہاں سے چلے جانے کو کہا۔ وہ خاموشی سے نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں سے چلا گیا۔ اشر دھیرے سے اس قبر کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ کافی کمزور ہو چکا تھا، آنکھوں کے گرد ہلکے تھے جبکہ رنگت زرد پڑ چکی تھی۔ اس کی قبر کے پاس بیٹھ کر اس نے آنکھیں بند کی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور بے اختیار اس کے لبوں سے پھسلا۔ نور نظر۔ چند لمحوں کے وقفے کے بعد وہ پھر بولا، تم نے وعدہ کیا تھا، تم اپنا وعدہ کیسے توڑ سکتی ہو؟ تم نے خود کہا تھا کہ تم مجھے کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤ گی۔ ایک دم ٹھنڈی ہوا چل پڑی، اتنی ٹھنڈی کہ اشر کو سردی کا احساس ہونے لگا۔ فضا میں شناسا سی مہک پھیل گئی۔ اشر کو واقعی نور نظر کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اسے اپنے کندھے پر اس کا لمس محسوس ہوا اور کانوں میں اس کی سرگوشی سنائی دی، گویا وہ اس کے پاس بیٹھی، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے اس کے کان کے قریب ہو کر اسے پکار رہی ہو۔ اشر۔ اس نے یکدم آنکھیں کھولیں، دل زور سے دھڑک اٹھا۔ اس نے ارد گرد ہر جانب نگاہ دوڑائی، مگر وہ کہیں بھی نہیں تھی، مگر وہ جانتا تھا کہ وہ وہیں تھی۔ سارا قبرستان ویران تھا، مگر کتنے ہی لوگ وہاں موجود تھے۔ نور نظر۔ وہ ایک بار پھر آنکھیں موندے درد کی شدت سے چلا اٹھا۔ اس کی آواز پورے قبرستان میں گونجی تھی۔ جانے اس کے کتنے ہی لمحے وہیں قبرستان میں نور نظر کی قبر کے پاس بیت گئے۔ جب شام ڈھل چکی تو ڈرائیور اس کے پاس آیا اور اسے چلنے کو کہا۔ اشر نے جانے سے منع کر دیا اور ڈرائیور کو چلے جانے کو کہا۔ ڈرائیور کو اس پر شدید قسم کا ترس آیا، لیکن وہ اس کا حکم مانتے ہوئے باہر گاڑی کے پاس جا کر پھر سے اس کا انتظار کرنے لگا۔ سب کچھ بدلنے میں بہت کم وقت لگا تھا، بہت ہی کم۔ اس کی ساری رات قبرستان میں کٹی تھی۔ یک بستہ ہوا کی وجہ سے ٹھٹرتی رات میں بھی اسے سردی کا احساس نہ ہوا۔ ہوا بھی تو قابل برداشت تھی۔ جب اندھیرا ختم ہونے لگا تو صبح کی روشنی ہر سو پھیلنے لگی، تو وہ جہان یکاتا کی طرف روانہ ہوا۔ وہاں پہنچ کر اسے نہ چاہتے ہوئے بھی ڈرائیور کا سہارا لینا پڑا۔ اسے اپنے زور سے چلنے میں کافی دشواری پیش آئی۔ ڈرائیور دھیرے دھیرے اسے اندر کی جانب لے گیا۔ اس کی نظر جہاں بھی پڑتی اسے نور نظر ہی یاد آتی۔ لون سے گزرتے ہوئے اس کی نظر اس جھولے پر پڑی جو نور نظر کی فرمائش پر وہاں آیا تھا۔ وہاں بیٹھ کر وہ اشر کے کندھے پر سر رکھ کر اس سے ڈھیر ساری باتیں کیا کرتی تھی۔ وہ سر جھٹک کر آگے بڑھنے ہی لگا تھا کہ عجیب سے احساس نے اسے آ گھیرا۔ اس نے برق رفتاری سے گردن موڑ کر دوبارہ اس جھولے کی جانب دیکھا۔ وہ اس جھولے کے بالکل پاس کھڑی اشر ہی کی جانب دیکھ رہی تھی۔ حلیہ وہی تھا، پیلے رنگ کی فراک، ایک جانب بالوں میں لگا پیلا پھول۔ وہ اب کی بار چونکا نہیں بلکہ ٹکٹکی باندھے اسے دیکھتا رہا۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرائی اور پھر دھیرے سے اس جھولے پر جا کر بیٹھ گئی۔ اشر کی برداشت ختم ہوئی تو وہ اس کی جانب چل دیا۔ وہ اپنے تمام زخم بھول گیا۔ وہ اس کے بالکل قریب پہنچ گیا تو وہ اسی حالت میں بیٹھی رہی۔ چہرے پر مسکراہٹ برقرار تھی، درمیان میں فاصلہ بہت کم تھا، اتنا کہ وہ اس کی مہک محسوس کر سکتا تھا۔ وہ چند لمحے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، تب ہی نور نظر آنکھوں میں شرارت لیے اٹھی اور پھر ہنستی ہوئی اس سے دور بھاگی۔ اس کے ہنسنے کی آواز لون میں گونج رہی تھی۔ اشر اس کے پیچھے بھاگا۔ وہ بھاگتی ہوئی اندر داخل ہوئی تو اشر بھی اسی کی جانب بڑھ گیا۔ ڈرائیور اسے پیچھے سے آوازیں لگاتا رہا، مگر سن کون رہا تھا؟ وہ اس کے اس طرح تنگ کرنے پر خود کو بے بس محسوس کرنے لگا۔ جب وہ اس کے قریب پہنچا تو وہ سیڑھیاں چڑھتی اوپر چلتی۔ اشر دھیرے دھیرے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ وجود میں ٹیس سی اٹھی، مگر وہ اسے نظر انداز کیے نور نظر کی جانب متوجہ ہوا۔ وہ جب سیڑھیاں چڑھ کر اوپر پہنچا تو وہ اسے سامنے ہی نظر آئی۔ اس نے تھکی ہوئی سانس خارج کی تو وہ کھل کر ہنس دی۔ اشر خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اگلے ہی لمحے وہ ایک کمرے میں داخل ہوا۔ اشر اس کے تعاقب میں اسے پکارتا ہوا کمرے کے اندر داخل ہوا۔
ڈیزی اس وقت اینا کو سلا کر ابھی فارغ ہوئی تھی۔ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوئی اس کی نظر اینا پر پڑی۔ اسے نظر انداز کرتے ہوئے اس نے پورے کمرے میں نگاہ دوڑائی مگر وہ کہیں نہیں تھی۔ ڈیزی اسے اس حالت میں بھاگتا دیکھ حیران بھی ہوئی اور پریشان بھی۔ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ اس نے سوال کیا۔ اینا سو گئی؟ جی بہت مشکل سے سوئی ہے۔ ڈیزی واقعی تھکی تھکی لگ رہی تھی۔ ایشر اینا کے پرسکون چہرے پر نظریں ٹکائے کھڑا رہا۔ اچانک ہی اسے دوبارہ نور نظر کا احساس ہوا۔ وہ اینا کے پاس بیٹھ کر اس کا ماتھا چوم رہی تھی۔ مسکراہٹ اب غائب تھی، جبکہ آنکھوں میں کرب تھا۔ وہ چند لمحے اینا کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھتی رہی اور پھر نم آنکھوں سے اشر کو دیکھا۔ چند لمحوں بعد وہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی اشر کے پاس آئی۔ آنکھوں میں اب کی بار کوئی شرارت نہ تھی۔ اس نے بنا کچھ کہے خاموشی سے اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ اشر کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ دم سادے بت بنا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ وہ بالکل ساکت کھڑا کہ کہیں اس کی کسی حرکت پر وہ پھر سے غائب نہ ہو جائے۔ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گی اشر۔ وہ آواز نور نظر کی ہی تھی، لیکن اسے کسی گہری کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ اگلے لمحے اس نے محسوس کیا وہ وہاں نہیں تھی، وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ اس دن وہ اپنے کمرے میں جا کر خوب رویا، اتنا کہ وہ اپنی پوری زندگی میں کبھی نہیں رویا تھا، اور وہ آخری بار تھا۔ اس کے بعد اس کی آنکھیں خشک اور ویران ہو گئیں۔ پھر کسی نے اسے روتا ہوا نہیں دیکھا۔ اس کے دل و دماغ پر اب انتقام کا بھوت سوار ہو چکا تھا۔ زمان کے متعلق وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ ابھی اس قتل میں ملوث ہے یا نہیں، اس لیے صرف اور صرف نوشابہ سے انتقام لینا اس کا جنون بن چکا تھا۔ شام کو ڈیزی اینا کو لیے لان میں بیٹھی تھی، تب ہی اسے سامنے سے آتا اشر دکھائی دیا۔ وہ پہلے پہل اسے دیکھ کر چونک گئی۔ وہ سب والے اشر سے کافی مختلف تھا۔ سفید شرٹ کے ساتھ سرمئی پینٹ کوٹ پہن رکھا تھا، بال جل سے اچھی طرح سیٹ کیے گئے تھے، بھوری آنکھیں بالکل خوش تھیں، ایسے جیسے صدیوں سے ویران پڑی ہوں۔ شخصیت شاندار، جبکہ چہرے پر بے حد سنجیدگی تھی۔ آپ اس وقت کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے سوال کیا۔ اپنے کام پر، وہ اتنا کہتا وہاں سے چلا گیا۔ وہ ابھی بھی آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ سر پر پٹی اتار دی گئی تھی، اس کے زخم ابھی نہیں بھرے تھے، مگر وہ اداکاری کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ اگلی شام کو وہ واپس آیا تو کافی جلدی میں تھا۔ وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا اور اپنا ضروری سامان پیک کرنے لگا۔ جب وہ باہر آیا تو ڈیزی کی آوازیں لگانا شروع کر دی۔ ڈیزی اینا کو لیے اس کے پاس آئی۔ تھوڑی دیر بعد سیاد یہاں پہنچنے لگا۔ تم اپنا سامان پیک کر لو، پھر وہ تمہیں اور اینا کو ٹوکیو لے جائے گا۔ مگر کہاں؟ ایش گوتن۔ اس وقت صرف وہی ایک جگہ ہے جہاں اینا محفوظ رہے گی، لیکن اشر سامہ وہاں کا ماحول، میں اپنی بیٹی کو اس ماحول کا عادی بناؤں گا۔ نور نظر کو اس ماحول سے بچانے کی کوشش کا نتیجہ تم دیکھ چکی ہو۔ ڈارکنیس ورلڈ میں پیدا ہونے والے اس سے کبھی دور نہیں رہ سکتے، کبھی بھی نہیں۔ یہی ان کی بدقسمتی ہوتی ہے۔ وہ تب چپ ہوا جب نظر اینا کے چہرے پر پڑی۔ اشر کے چہرے کے تاثرات فوراً بدلے، سختی کی جگہ نرمی نے لے لی۔ ڈیزی نے تاثرات پڑھتے ہوئے اینا اس کی جانب بڑھا دی۔ اشر نے اسے اپنے بازو میں لیا اور چند لمحے ٹکٹکی باندھے اس کے چہرے کو غور سے محبت سے دیکھتا رہا۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرانے لگی۔ اس کی نیلی آنکھیں بالکل اپنی ماں پر گئی تھیں، گہری اور چمکدار، جن کی گرد لمبی گھنی اور مڑی ہوئی پلکیں تھیں۔ جب اشر نے چند لمحوں کے لیے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو اسے ایسا لگا جیسے نور نظر اسے دیکھ رہی ہے۔ وہ اسی کی آنکھیں ہی تو تھیں۔ دل کو کچھ ہوا۔ جب پتھر دل نرم ہونے لگا تو اس نے اس کا ماتھا چوما۔ اینا کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ اسے آخری بار دیکھ کر اس نے اینا ڈیزی کو واپس تھما دی۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ڈیزی نے سوال کیا۔ پاکستان، مختصر سا جواب دیتا وہ وہاں سے چلا گیا۔ موجودہ وقت یعنی وفا کی منگنی کے بعد کا وقت پہلے سے کافی مختلف تھا۔ مراد ہاؤس میں اس وقت مکمل خاموشی تھی۔ لاؤنج میں بیٹھا شاہمیر اپنے موبائل میں مصروف تھا۔ تب ہی زرین اس کے پاس آ بیٹھی۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی اور پھر بولی، شاہمیر، تمہیں نہیں لگتا کہ سب بدل گیا ہے؟ شاہمیر نے سر اٹھا کر اپنی ماں کو دیکھا۔ مطلب کیا بدل گیا ہے؟ مراد ہاؤس۔ شاہمیر نے ناسمجھی سے اپنی ماں کو دیکھا تو وہ مزید بولی، کچھ عرصہ پہلے جو ہر وقت رونق لگی رہتی تھی وہ ختم ہو چکی ہے۔ وفا اپنی منگنی کے بعد خاموش سی ہو گئی ہے۔ جب آپ کو وجہ معلوم ہے تو پھر کیوں زیادہ سوچ رہی ہیں؟ زری خاموش ہو گئی۔ چند لمحوں بعد اس نے پھر بولنا شروع کیا۔ اب واقعی لگتا ہے کہ وفا ہی اس گھر کی رونق ہے۔ وہ کیا خاموش ہوئی۔ مراد ہاؤس خالی خالی سا لگتا ہے۔ سب اپنے کاموں میں مصروف ہیں، کھانے کے ٹیبل پر بھی کوئی نہیں ہوتا۔ اس کے لہجے میں رنج تھا۔ تو قصور آپ کے شوہر محترم کا ہے ماما۔ شاہمیر کا لہجہ طنزیہ تھا۔ کیوں اپنے باپ کے پیچھے پڑ گئے ہو؟ زری نے افسوس سے کہا، میں اپنے باپ کے پیچھے نہیں بلکہ میرا باپ مراد ہاؤس کی خوشیوں کے پیچھے پڑ گیا ہے۔ آپ لوگ سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ سمجھ تم نہیں رہے، اور وہ بھی اپنے باپ کو۔ شاہمیر، اپنے باپ کے خلاف کون جاتا ہے بھلا؟ شاہمیر حیرت اور بے بسی سے دیکھ رہا تھا۔ شاہمیر مراد
اپنے نام کے ساتھ اپنے باپ کا نام استعمال کرتے ہوئے تمہیں شرم آتی ہے کیا؟ میرا جواب آپ کو پسند نہیں آئے گا مما۔ آخر تمہیں اپنے باپ سے مسئلہ کیا ہے؟ کیا کیا اس نے؟ چند لمحے خاموشی رہی، پھر شاہمیر نے ایک ابرو اٹھا کر اپنی ماں کو دیکھا۔ کیا مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت ہے؟ شاہمیر کے سوال پر زری نے نظریں چرا لیں۔ وہ سب جھوٹ ہے، صرف الزام۔ تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا باپ ایسا کر سکتا ہے؟ جی ہاں۔ وہ اٹھ کر اپنی ماں کے ساتھ آ بیٹھا۔ مما، آپ سب جانتی ہیں، اس گھر میں صرف آپ ہی ہیں جو سب جانتی ہیں، یا پھر سلیم چاچو؟ اب ان کی تو کوئی سننے سے رہا، لیکن کم از کم آپ تو کچھ خیال کریں۔ کب تک بابا کو ڈیفینڈ کرتی رہیں گی؟ آپ جانتی ہیں کہ وفا سے عفان کی شادی کا فیصلہ بالکل غلط ہے، وفا کے ساتھ ظلم ہے۔ یہ آپ کیوں نہیں کچھ کرتی؟ میں کیا کر سکتی ہوں شاہمیر؟ آپ بابا کو سمجھائیں۔ میں سعید کے خلاف نہیں جا سکتی، وہ فیصلہ کر چکا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ وہ اپنا فیصلہ کبھی نہیں بدلے گا۔ میں اس کے خلاف جا کر خود کو خطرے میں نہیں ڈال سکتی۔ لیکن مما، وفا بہت معصوم ہے، وہ ایک مابسٹر کے ساتھ کیسے سروائیو کر سکتی ہے؟ وہ کر لے گی شاہمیر، تمہاری ماں کر سکتی ہے تو وہ کیوں نہیں؟ وفا زری نہیں ہے، کوئی اور لڑکی ہوتی تو میں مان لیتا، لیکن وفا، مما وفا یہ سب نہیں جھیل پائے گی۔ محبتوں میں پلی بڑھی لڑکی دھوکے کی دنیا میں کیسے جی پائے گی؟ وہ آپ کی طرح اداکاری نہیں کر سکتی، اسے ہتھیاروں سے ڈر لگتا ہے، ظلم سے وحشت ہوتی ہے، میں جانتا ہوں اسے، وہ سروائیو نہیں کر پائے گی۔ تم اس کی فکر چھوڑو، ورنہ اپنے باپ کا تم پر جو تھوڑا بہت اعتبار بچا ہے اسے کھو دو گے۔ شاہمیر سرد آب بھرتا رہ گیا۔ افسوس کہ مراد ہاؤس کا ہر فرد اس سے محبت کرنے کے باوجود اس کے لیے کچھ نہیں کر پا رہا۔ شاہمیر، تمہارا باپ اسے مار دے گا، اگر ہم میں سے کسی نے کوئی بھی قدم اٹھایا تو وہ جان سے جائے گی۔ زری کے لہجے میں سوگوارت سے تھی۔ اسی لیے تو خاموش ہوں مما۔ شاہمیر نے افسوس سے سر جھٹکا۔ مجھے اس کی فکر ہے شاہمیر، وہ میرے اور آفرین کے ہاتھوں میں پلی ہے، وہ مجھے نوشابہ سے زیادہ عزیز ہے، لیکن میں اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ ہمارا کوئی بھی غلط قدم اس کی جان لے سکتا ہے۔ سعید کو اسے مارنے کا فقط بہانہ چاہیے، جس دن اسے کوئی بہانہ ملا وہ اسے مار دے گا۔ شاہمیر سر جھکائے خاموشی سے سنتا رہا۔ ان دونوں میں کافی دیر خاموشی رہی۔ وفا کتنی معصوم ہے نا مما، جو اس کا دشمن ہے اسی سے سب سے زیادہ پیار کرتی ہے، اسی کو سگے باپ کی جگہ دے کر سگی بیٹی کی طرح اس کی عزت کرتی ہے۔ زری کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ شاہمیر، ایک بات تو طے ہے کہ وفا کا انجام موت ہے، وہ کبھی بھی اسے موت دے دے گا۔ اگر وفا کو کبھی کچھ ہوا نا مما، تو میں قسم کھاتا ہوں کہ اس گھر سے تمام رشتے ناطے توڑ دوں گا اور مڑ کر کبھی اس گھر کی طرف نہیں دیکھوں گا۔ اور اگر وفا کو کچھ نہ ہوا تو سعید جان سے جائے گا۔ وہ کسی غیر مرئی نقطے پر نظریں جمائے بولی، جبکہ شاہمیر چونکا۔ وہ بابا کو کسی صورت نقصان نہیں پہنچا سکتی، کسی صورت بھی نہیں۔ اگر میں ابھی جا کر اسے بتا دوں کہ بابا اس کے دشمن ہے تو وہ مجھ پر اعتبار نہیں کرے گی، وہ بابا پر اور حدید پر اندھا اعتبار کرتی ہے، اور وہ دونوں ہی۔ شاہمیر نے غصے سے مٹھیاں بھینچ دیں۔ نہیں شاہمیر، اس کی رگوں میں جہان کا خون ہے۔ جہان یامین اوکائی کا سب سے نڈر اور بہادر ممبر تھا۔ ارباز کی غیر موجودگی میں وہی یامین اوکائی کو لیڈ کیا کرتا تھا۔ وفا اس کی بیٹی ہے، اس کے پاس صلاحیتیں ہیں، مگر وہ انہیں پہچان نہیں پا رہی۔ اگر وہ ان کو پہچان لے تو وہ کچھ بھی کر سکتی ہے، وہ ڈارکنیس ورلڈ میں اپنا مقام بنا سکتی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا مما، وفا نے آج تک ایک مچھر نہیں مارا، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ ڈارکنیس ورلڈ میں اپنا مقام بنائے گی؟ شاہمیر کے لبوں پر افسوس بھری مسکراہٹ در آئی۔ وفا سلیم مراد کے کمرے میں بیٹھی اسے دوائی دے رہی تھی، چہرے پر سنجیدگی سی تھی، مسکراہٹ غائب تھی۔ سلیم اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ جب وہ اسے دوائی دے کر باہر جانے لگی تو سلیم نے اسے روکا۔ وفا؟ جی چاچو جان۔ اس نے مڑ کر اس کی جانب دیکھا تو سلیم نے اسے اپنے پاس آنے کو کہا۔ وہ اس کے پاس آ بیٹھی تو اس نے اس کا ہاتھ اپنے جھریوں زدہ ہاتھوں میں لیا۔ کیا ہوا ہے ہماری گڑیا کو؟ وہ اس کی آنکھوں میں غور سے دیکھتے ہوئے بولا۔ وفا نے فوراً نظریں چرا لیں۔ کچھ نہیں چاچو جان۔ پھر اتنی اداس کیوں ہو؟ نہیں تو میں اداس نہیں ہوں۔ مجھ سے جھوٹ بولو گی؟ نہیں چاچو جان، میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ منگنی سے خوش ہو؟ وفا کی مسکراہٹ پھیکی پڑ گئی۔ جی چاچو جان، میں خوش ہوں۔ آفٹر آل عفان میرا دوست بھی ہے اور کزن بھی، ہم دونوں میں کافی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ تم کہو تو میں سعید سے بات کروں؟ کیسی بات؟ تم جانتی ہو وفا کہ کیا بات؟ میں انہیں ہرٹ نہیں کرنا چاہتی، وہ اس فیصلے سے خوش ہیں، پوری فیملی اس فیصلے سے خوش ہے، میں ان کی خوشی کا قتل نہیں کر سکتی۔ تمہاری پوری زندگی کا سوال ہے، اس معاملے میں بھی تم ان لوگوں کی خوشی کے بارے میں سوچ رہی ہو، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ میری خوشی ادھوری ہے، میری محبت کو مجھ سے محبت نہیں ہے۔ کس کو؟ آپ جانتے ہیں کس کو۔
تمہیں اسے بتا دینا چاہیے تھا۔ نہیں چاچو جان، عین ممکن تھا کہ میرے اظہار محبت سے ہماری دوستی بھی ختم ہو جاتی۔ محبت نہ صحیح، کم از کم دوستی تو برقرار رہے۔ سلیم ہنس دیا۔ کافی سمجھدار ہو گئی ہے میری گڑیا۔ اس سے رابطہ کیا؟ وفا نے سر اٹھا کر نم آنکھوں سے اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے کوشش کی تھی مگر وہ مجھ سے رابطہ نہیں کرنا چاہتا۔ شاید وہ موو آن کرنا چاہتا ہے۔ سلیم کے جواب پر وفا ہنس دی۔ اور بہت پہلے ہی مجھ سے موو آن کر چکا ہے۔ وہ کسی اور سے محبت کر چکا ہے چاچو جان۔ تمہارے لیے بھی موو آن کرنا بہتر ہے۔ کوشش کر رہی ہوں مگر یہ بالکل بھی آسان نہیں ہے، ناممکن بھی نہیں ہے۔ سلیم کی بات سن کر وفا نے سمجھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ آج سے 2 دن قبل حدید اس وقت اپنے آفس میں بیٹھا تھا۔ سامنے لیپ ٹاپ رکھا تھا۔ وہ پرسوچ نگاہوں سے اسکرین کو دیکھ رہا تھا۔ اسکرین پر ایش کے تمام ڈیٹیلز موجود تھیں۔ اس نے ایش کی انسٹاگرام آئی ڈی اوپن کی تو اشر کی تصاویر دیکھنے کو ملی۔ اس نے اپنا نام اشر سے بدل کر ایش کیوں رکھ دیا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہم اس طرح اس تک آسانی سے پہنچ جائیں گے؟ سامنے بیٹھے سعید نے سوال کیا۔ یہی تو وہ چاہتا ہے، حدید کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ وہ انتقام لینا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کے دشمن خود اس تک پہنچیں۔ کھونے کے لیے اس کے پاس صرف اس کی بیوی تھی جو نوشابہ کی بے وقوفی کے باعث مر چکی ہے۔ تم نے ٹھیک کہا تھا حدید، نوشابہ اس سے محبت کرتی ہے۔ تم جانتے ہو کہ میرا ارادہ عفان اور نوشابہ کی شادی کروانے کا تھا مگر نوشابہ نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد میری نظر میں وفا سے زیادہ اچھی لڑکی عفان کے لیے کوئی نہیں تھی۔ حدید نے تھوک نگلا، گلے میں کچھ اٹک گیا۔ وہ چند ساعتیں خاموش رہا، وفا کے ذکر پر ماضی کے گرد چکر کاٹنے لگا۔ ایک دم ہر طرف گلاب کے پھولوں کی خوشبو پھیل گئی۔ اس نے سر جھٹکا اور پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ آج میں واپس پاکستان جا رہا ہوں۔ سعید نے اسے اطلاع دی تو حدید نے سر کو خم دیا۔ اگلے ہی لمحے وہ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ سعید نے آگے بڑھ کر مصافحہ کیا اور پھر وہاں سے چلا گیا۔ اس وقت سعید اسٹڈی میں بیٹھا تھا۔ نوشابہ اس کے پاس اس کی کرسی پر ہاتھ رکھے کھڑی تھی۔ دونوں کی نظر سامنے بیٹھے عفان پر تھی۔ وہ کافی پریشان اور متذبذب دکھائی دے رہا تھا۔ سعید سامہ، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ میں نے آپ کے لیے اپنے باپ کے خلاف جا کر مافیا جوائن کیا، آپ کا ساتھ دیا، مگر اب جو آپ کرنے کا کہہ رہے ہیں وہ تمہیں ہر حال میں کرنا ہے، سعید نے کرخت لہجے میں کہا تو عفان نے اپنے خشک لبوں پر زبان پھیری۔ نوشابہ ہنوز مسکرا رہی تھی۔ اگر ایسا نہ کیا جائے تو ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، پلیز ایسا مت کریں۔ عفان، کیا میں بکواس کر رہا ہوں؟ سعید گھرایا۔ تمہیں صرف وہ کرنا ہے جو تمہیں کہا گیا ہے، باقی سب ہم سنبھال لیں گے۔ عفان کا سر جھک گیا۔ جی۔ نوشابہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ دیکھو، اگر تم ایسا کرو گے تو تمہیں بہت فائدہ ہوگا۔ پاکستان میں موجود ڈیڈ کا بزنس تم سنبھال لو گے، اس کے علاوہ تم جو چاہو گے بابا تمہیں وہ دیں گے۔ عفان نے اس کی بات پر گہری سانس لی۔ یہ تم کیوں نہیں کر لیتی؟ سب جانتے ہیں کہ میرے اور وفا کے تعلقات شروع سے ہی خراب ہیں۔ سب کا شک سیدھا مجھ پر جائے گا، لیکن اگر میری جگہ تم ہوگے تو شاید سب وہی سمجھیں جو ہم انہیں سمجھانا چاہتے ہیں۔ عفان نے اس بات میں سر ہلایا۔ ڈنر کے وقت ٹیبل پر صرف چند لوگ ہی موجود تھے۔ سعید آج کافی عرصے بعد وہاں آیا تھا۔ اس نے باری باری زریں اور آفرین کو دیکھا۔ باقی سب کہاں ہیں؟ عفان اپنے کمرے میں، نوشابہ اپنے کمرے میں، وفا اپنے کمرے میں، جبکہ شاہمیر اور فریال کراچی گئے ہوئے۔ سعید نے سمجھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ ان سب کو بلاؤ جو اپنے کمروں میں بیٹھے ہیں۔ سعید نے حکم دیا تو منصب بھی ان سب کو بلانے چلی گئیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ تینوں وہاں موجود تھے۔ وفا عفان کے ساتھ ہی بیٹھی تھی مگر چہرہ خاموش تھا۔ تمہاری طبیعت کیسی ہے وفا؟ سعید نے سب سے پہلے وفا سے سوال کیا۔ ٹھیک ہے چاچو جان۔ اتنی خاموش کیوں ہو؟ نہیں تو عفان منگنی کے بعد تم نے وفا کا خیال رکھنا چھوڑ دیا؟ سعید عفان کی جانب متوجہ ہوا۔ نہیں چاچو جان، بس آفس کے کاموں میں مصروف رہتا ہوں، وفا سے بات کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا۔ اب سے اسے ٹائم دینا شروع کر دو، کبھی لنچ پر کبھی شاپنگ پر لے جایا کرو۔ پری کے بعد تو یہ بالکل اکیلی اور خاموش ہو چکی ہے۔ پری نہیں، ہادی۔ جی چاچو جان۔ گڈ، کل ہی اسے آؤٹنگ پر لے جانا۔ عفان نے اس بات میں سر ہلایا جبکہ وفا خاموشی بیٹھی رہی۔ شاید ہادی کے بعد اسے خاموشی راس آنے لگی تھی۔ اس نے نظریں بے اختیار نوشابہ پر ڈالیں۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی جبکہ وفا کو اس کی مسکراہٹ دیکھنے کے بعد عجیب سے احساس نے آ گھیرا۔ اس نے سر جھٹکا۔ ڈنر کے دوران عفان کی نظر بار بار وفا پر پڑتی، گویا وہ کھانے سے زیادہ وفا کی جانب متوجہ تھا۔ اس کا یوں بار بار وقفے سے اسے دیکھنا وفا کو پریشان کرنے لگا۔ وہ اس کی طرف دیکھے بغیر اس کی نظر کو محسوس کر رہی تھی۔ زندگی میں پہلی بار اس کا جی چاہا کہ وہ اپنی فیملی کو چھوڑ کر وہاں سے چلی جائے۔ اس کا کھانے سے جی اٹھ گیا۔ سعید کی موجودگی کے باعث وہ محض چمچ ہلاتی رہی۔ تم کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ کزن ڈیئرسٹ،
نوشابہ نے معنی خیز مسکراہٹ سے چہرے پر سجائے اس سے سوال کیا تو سب کی نظر وفا کی پلیٹ پر پڑی جس میں کھانا ویسے کا ویسا رکھا تھا۔ وفا اچانک ہی گڑبڑا گئی۔ اسے کیا کہنا چاہیے وہ نہیں جانتی۔ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری وفا؟ زینی نے فکر مندی سے پوچھا۔ وفا پریشان ہو گئی۔ لگ تو نہیں رہا۔ آفرین نے اس کی شکل کو غور سے دیکھا ہوئے کہا جس پر بے چینی سی تھی۔ عفان نے اپنی 2 انگلیوں کی پشت سے وفا کا ماتھا چوما۔ اس کا وجود برف کی مانند سرد پڑ چکا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، بس مجھے تھوڑا آرام کرنا ہے۔ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی جبکہ عفان اس کی بے رخی پر گہری سانس لیتا رہ گیا۔ وہ کمرے میں آئی اور بیڈ پر لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر کچھ سوچنے کے بعد اس نے اپنا موبائل اٹھایا۔ شاہمیر جب بھی کہیں جاتا وفا کو اپنی تصاویر ضرور بھیجتا تھا، یا پھر یوں کہا جائے کہ مراد ہاؤس کا کوئی بھی فرد باہر تفریح کے لیے جاتا تو اپنی تصاویر باقی سب کو بھیجنا اپنا فرض سمجھتا تھا۔ آج بھی وہی ہوا۔ شاہمیر نے اپنی اور فریال کی چند تصاویر بھیجی تھیں جن میں شاہمیر اور فریال کی شرارتیں واضح تھیں۔ کسی تصویر میں شاہمیر فریال کا کان کھینچتے ہوئے تھا تو کسی تصویر میں فریال شاہمیر کا۔ ایک تصویر میں وہ چاکلیٹ کھا رہے تھے جس کے ساتھ میسج تھا مسنگ یو وفا۔ وہ زخمی سا مسکرائی۔ مسنگ یو ٹو شاہمیر بھائی۔ اس نے میسج سینڈ کر کے موبائل ایک طرف رکھ دیا اور آنکھیں موند لیں۔ بعض اوقات انسان کی زندگی جانتے ہو کیسے بدلتی ہے؟ ایک وقت میں اس کے پاس اتنے سارے دوست ہوتے ہیں کہ لوگ اس پر رشک کرتے ہیں۔ اس کے پاس ہزاروں خوشیاں ہوتی ہیں، کہہ لگانے کے ہزار بہانے ہوتے ہیں، مگر پھر جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ وقت بدلتا ہے اور سب ختم ہو جاتا ہے۔ دوست وہی ہوتے ہیں، بس دوستیاں ختم ہو جاتی ہیں، احساس بدل جاتے ہیں۔ ان کے ہونے کے باوجود انسان کے پاس کوئی نہیں ہوتا، وہ تنہا ہو جاتا ہے۔ اس کے پاس ایسا کوئی نہیں ہوتا جس کو وہ اپنا حال سنا سکے، جس کو اپنی تکلیف اور درد کا بتا کر وہ اپنا دل ہلکا کر سکے، جس کے کندھے پر سر رکھ کر وہ رو سکے۔ وہ دنیا کی بھیڑ میں بھی تنہا ہو جاتا ہے۔ اسے ان بے نام دوستوں کی موجودگی سے وحشت ہونے لگتی ہے۔ اسے کسی کی اشد ضرورت ہوتی ہے، مگر پھر بھی اسے کوئی نہیں چاہیے ہوتا۔ اسے اس وقت اپنی قسمت پر رشک نہیں بلکہ ترس آیا تھا۔ وہ ہر درد، ہر تکلیف سب سے پہلے ہادی کو بتایا کرتی تھی۔ آج وہ نہیں تھا۔ اس کے علاوہ اس کا سب سے اچھا دوست عفان تھا جس سے وہ ہر بات شیئر کرتی تھی۔ آج حالات ایسے تھے کہ اسے عفان سے الجھن ہونے لگی۔ شاہمیر خود اس کے لیے کچھ نہ کرنے پر پشیمان تھا۔ وہ اسے کچھ بھی بتا کر مزید شرمندہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پری، تاؤس، شیری، وہ کسی سے بھی کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ وقت نے گویا اس سے اس کی زبان چھین لی تھی۔ وہ تکلیف میں نہ ہو کر بھی تکلیف میں تھی۔ تکلیف کس بات کی تھی یہ اسے معلوم نہ تھا۔ صرف ہادی کے بچھڑنے سے اس نے اپنا سب کچھ کھو دیا تھا۔ وہ اٹھ بیٹھی تو اس کے سر میں ٹیس سی اٹھی۔ اسے اپنے گالوں پر گرم آنسو بہتے محسوس ہوئے۔ سر چکرانے لگا۔ اس نے اپنا موبائل اٹھایا اور پھر اس کے ہاتھ خود بخود کام کرنے لگے۔ اس نے حدید کی چیٹ اوپن کی۔ ان کی آخری بات کو کئی دن گزر چکے تھے۔ لاشعوری طور پر اس نے اسے کال ملائی۔ چند لمحے گزرے مگر کال ریسیو نہ کی گئی۔ اس کی سنہری آنکھیں ایک دم زور سے برس پڑیں اور پھر وہ روتی چلی گئی۔ کافی دیر بعد اس کے گلاس ڈور پر کسی نے دستک دی۔ اس نے فوراً اپنے آنسو پونچھے اور چہرہ واش کرنے چلی گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ واپس آئی اور گلاس ڈور کے سامنے سے پردے ہٹائے۔ سامنے اسے عفان کھڑا نظر آیا۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرایا اور اسے باہر آنے کو کہا۔ تب ہی وفا کی نظر پیچھے کرسی پر بیٹھی نوشابہ پر پڑی۔ اس کا تو مانو موڈ مزید غارت ہو گیا۔ وہ بددل ہو کر باہر آئی۔ ہیلو کزن ڈیئرسٹ، کیسی طبیعت ہے اب تمہاری؟ نوشابہ کا لہجہ۔ وفا مشکوک انداز میں اسے دیکھے گئی۔ اتنی دیر میں صرف موڈ خراب ہوتا ہے، طبیعت ٹھیک نہیں۔ وفا کو نہ جانے کیوں بس غصہ آیا تھا۔ عفان اور نوشابہ نے نظروں کا تبادلہ کیا، پھر عفان نے کھنکار کر دونوں کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ ہم 3 کزنز ہی اس وقت گھر موجود ہیں تو کیوں نہ کہیں باہر چلیں، تمہارا موڈ بھی ٹھیک ہو جائے گا اور طبیعت بھی۔ نہیں، مجھے نہیں جانا، وفا نے فوراً انکار کیا۔ کم آن، نوشابہ بالکل سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ میرے ساتھ باہر جانے کا موقع تمہیں پھر کبھی نہیں ملے گا۔ دیکھو وفا، نوشابہ کبھی کبھی ہی تو کہتی ہے، میرے خیال سے تمہیں اس کا دل رکھ لینا چاہیے۔ عفان نے اپنا حصہ ڈالا۔ اس سے پہلے کہ وفا کچھ کہتی، اچانک ہی عفان کا فون بجنے لگا۔ وہ ایکسکیوز کرتا وہاں سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ چل لو وفا، اس کے بدلے میں تمہیں، وہ کھنکھاری، وہ شرط معاف کر دوں گی۔ وفا چونکی۔ کون سی شرط؟ نوشابہ نے کرسی سے ٹیک لگائے جبکہ چہرے پر مشکوک سی مسکراہٹ تھی۔ تمہارے بال۔ اس نے اس کے لمبے بالوں کی جانب دیکھا۔ وفا کو اچانک ہی اس سے لگائی گئی شرط یاد آئی۔ گلے میں جیسے کچھ اٹک گیا۔ وہ بول نہیں پائی۔ میں سمجھ سکتی ہوں،
تمہارا دکھ بہت بڑا ہے، میں تمہیں مزید دکھ نہیں دینا چاہتی۔ آخر کو تمہیں اپنے بال بہت زیادہ عزیز ہیں، کسی عزیز کو کھو دینے کے بعد انہیں کھو دینا برداشت نہیں کر پاؤ گی تم۔ اس نے یقیناً اس کے زخموں پر نمک چھڑکا تھا۔ اتنے میں عفان واپس آیا اور اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ ہاں تو کیا فیصلہ کیا تم نے؟ میرا ابھی جانے کا موڈ نہیں ہے، پھر کبھی۔ وفا ہمت جمع کر کے بامشکل بول پائی۔ ٹھیک ہے، پھر کل چلتے ہیں۔ نوشابہ یہ کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی، شاید اسے جانا تھا۔ دونوں نے وفا کو سوالیہ نظروں سے دیکھا تو وفا نے مجبوراً اس بات میں سر ہلا دیا۔ نوشابہ چلی گئی تو ان دونوں میں کافی دیر خاموشی رہی۔ وہ آسمان کو تکتی رہی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ عفان اس پر نظر ٹکائے ہوئے ہے اور اس سے کچھ کہنا چاہتا ہے۔ طویل خاموشی کے بعد اچانک ہی عفان بول پڑا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں وفا؟ میری وفا تو ایسی نہیں تھی۔ وہ صاف گوئی سے بولا۔ وفا نے اس کی جانب دیکھے بغیر نفی میں سر ہلایا۔ وہ اپنے آنسو چھپانے کی کوشش میں لگی تھی۔ عفان جس سے اس نے آج تک کوئی بات نہیں چھپائی تھی، اس سے اپنے آنسو اور اپنا درد چھپانا اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ مجھے لگنے لگا ہے کہ تم مجھ سے ذرا بھی انٹرسٹڈ نہیں ہو۔ منگنی سے پہلے ہمارے درمیان جو دوستی تھی وہ بھی ختم ہو چکی ہے۔ وفا جیسی ہر وقت ہنسنے مسکرانے والی لڑکی اتنی سنجیدہ اور خاموش کیسے ہو سکتی ہے؟ وفا نے آسمان سے نظریں ہٹا کر اس کی طرف دیکھا۔ خاموشی اور سنجیدگی کے لیے کسی وجہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وجہ ہوتی ہے وفا، کیا تم اس منگنی سے خوش نہیں ہو؟ وہ اسے غور سے دیکھتے ہوئے بولا۔ وفا نے خشک لبوں پر زبان پھیری اور پھر گہری سانس لی۔ ایسی بات نہیں ہے عفان، میں خوش ہوں۔ کچھ دن تک میں تمہیں پہلی جیسی نظر آؤں گی۔ پکا؟ وہ بامشکل بول پایا۔ وفا نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ اسے موو آن کرنا تھا، اسے حقیقت کو قبول کرنا تھا۔ گڈ گرل، پھر کل لنچ باہر کریں گے، تم ریڈی رہنا، وہ مسکرا کر کہہ اٹھا۔ وفا جواباً مسکرائی تو وہ سر کو خم دیتا اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ وفا سرد آہ بھرتی رہ گئی۔ اگلا دن سب کچھ بدلنے والا تھا۔ وہ صبح اٹھی تو طبیعت مزید بوجھل تھی۔ فریش ہونے کے بعد وہ بھی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی بالوں میں برش چلا رہی تھی، تب ہی منصب بھی اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ وفا پتر، تینوں زری بی بی بلا رہی ہیں۔ وفا دھیرے سے مسکرا دی۔ منصب بھی، آپ میرے ساتھ ایک ہی زبان کیوں نہیں بول سکتی؟ کیا کروں وفا پتر، اپنی زبان بھولتی تھوڑی نہ ہے، آپ ہی زبان پہ آ جاتی ہے۔ اچھا کوئی بات نہیں، آپ چلے میں آ رہی ہوں۔ کیا ہوا ہے، کوئی کام ہے کیا؟ منصبی نے فوراً اس بات میں سر ہلایا۔ کیا؟ وفا چند قدم آگے آ کر اس کے بالکل مقابل آ ٹھہری۔ تو ہادی کو سب کچھ بتا کیوں نہیں دیتی پتر؟ کیا؟ یہی کہ تو اس منگنی سے خوش نہیں ہے، تو اس سے محبت کرتی ہے۔ وفا چند لمحے انہیں یک ٹک دیکھے گئی، ماتھے پر بل پڑ گئے۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ سچ۔ ان کا لہجہ بے باک تھا۔ تو نے اسے کیوں جانے دیا؟ اسے جانا تھا منصب بھی، میں اسے روک کر ساری زندگی پشیمان نہیں رہنا چاہتی تھی۔ وہ سنبھل کر بولی۔ مگر میں جانتی ہوں وفا، تو اسے روکتی تو وہ رک جاتا، وہ ایک قدم بھی آگے نہ بڑھاتا، مگر تو نے اسے روکا ہی نہیں۔ کیا تجھے اپنی محبت پر ذرا بھی یقین نہیں تھا؟ وفا کے دل کو کچھ ہوا، عجیب سا سوال تھا۔ اپنی محبت پر تو یقین تھا لیکن اس کی محبت پر نہیں تھا۔ منصبی سے مجھ سے محبت نہیں تھی، اسے اس کی وفا سے محبت ہی نہیں تھی۔ وہ جھوٹ بولتا ہے، اسے تجھ سے محبت ہے اور بے حد ہے۔ حدید جیسے لوگ جنہیں اپنی انا جان سے زیادہ عزیز ہو، وہ ہارا نہیں کرتے، مگر وہ ہر بار تیرے سامنے ہار گیا۔ وہ ہر کسی سے سخت لہجے میں بات کرتا، مگر تجھ سے بات کرتے ہوئے اس کا لہجہ ایسا نرم ہو جاتا جیسے وہ کسی معصوم بچے سے بات کر رہا ہو۔ وہ کچھ بھی بھول سکتا تھا، مگر اتنی مصروفیت کے باوجود تیرے لیے چاکلیٹس لانا نہیں بھولتا تھا۔ وہ تجھے ہمیشہ خوش دیکھنا چاہتا تھا۔ ایسا کیسے ممکن ہے کہ اسے تجھ سے محبت نہیں؟ ممکن ہے منصبی، وفا نے سرد آہ بھری۔ ممکن ہے، تبھی تو وہ جا چکا ہے۔ وہ میرے سامنے کسی اور سے محبت ہونے کا اقرار کر چکا ہے۔ وہ میری محبت اپنے پیروں تلے روند کر جا چکا ہے۔ آواز آخر میں کپ کپا گئی، آنسو گلے میں کسی پندے کی مانند پھنس گئے۔ مگر آپ فکر نہ کریں، میں ہادی کو، اس کی یادوں کو پیچھے چھوڑ کر کافی آگے جا چکی ہوں۔ میں اپنی منگنی سے خوش ہوں، اور دیکھیے گا اب آپ کو وفا کبھی بھی خاموش اور اداس دکھائی نہیں دے گی۔ وہ زبردستی مسکرائی اور منصبی کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کہا، گویا انہیں یقین دلا رہی ہو، کم از کم آنسو تے چھپا لے چلی۔ منصبی نے اداسی سے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ ہنس دی، جبکہ آنسو آنکھوں سے امڑنے لگے۔ چل تو آ جا پھر۔ انہوں نے اسے آنسو چھپاتا دیکھ وہاں سے چلے جانا ہی مناسب سمجھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب ناشتہ کرنے کے بعد ایک ساتھ ڈاؤن میں بیٹھے تھے۔ پری حسیب کے ہمراہ نہیں ملنے آئی تھی، انہیں ملنے آئی تھی۔ وفا اسے دیکھ کر مسکرائی، جبکہ اسے دیکھ کر ہونے والی وہ بے حد خوشی غائب ہو چکی تھی۔ وہ پرجوش سے لڑکی اب خاموش ہو چکی تھی۔ پری نے محسوس کیا مگر چپ رہی۔
تھوڑی دیر بعد انہیں تاؤ زیادہ دکھائی دیا. گھر میں ہنسی مذاق شروع ہو گیا اور محفل سی لگ گئی. مگر وفا خاموش رہی. زری اس کے پاس آ کر بیٹھی اور اس کے سر پر پیار دیا. خاموش مت رہو وفا. انہوں نے غیر محسوس انداز میں اس کے قریب ہو کر سرگوشی کی. میرے بس میں نہیں ہے چچی جان. اور زری سرد آہ بھرتی رہ گئی. لنچ ٹائم سے تھوڑی دیر پہلے وہ سب ابھی تک ساتھ بیٹھے باتیں کرنے میں مصروف تھے کہ اچانک ہی وفا کا موبائل بجنے لگا. اس نے موبائل کان سے لگایا تو شاہمیر کی آواز گونجی. کیسی ہو کزن؟ میں ٹھیک. آپ کیسے ہیں؟ فریال بھابھی کیسی ہیں؟ ہم دونوں ٹھیک ہیں. بلکہ بہت مزے میں ہیں. تم بتاؤ یہ گھر میں شور کیسا ہے؟ وفا دھیرے سے مسکرا دی. آج کافی عرصے بعد سب ساتھ ہیں. فقط آپ کی کمی ہے. ارے واہ, ہمارے جانے کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں. نہیں شاہمیر بھائی, ایسی بات نہیں ہے. شاہمیر ہنس دیا. جانتا ہوں, مذاق کر رہا ہوں. وفا تب تک وہاں سے اٹھ کر ایک طرف جا کھڑی ہوئی تھی جہاں شور قدرے کم تھا. تمہارے لیے کیا لیتا ہوں؟ کچھ نہیں. پھر بھی اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو. کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, سب کچھ ہے میرے پاس. آپ بس آ جائیں. وفا کی آواز نم ہو گئی. لگتا ہے کافی زیادہ یاد آ رہی ہے میری. شاہمیر نے ہنستے ہوئے کہا تو وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی اور چند لمحے خاموش رہنے کے بعد بولی. میرا دل بہت گھبرا رہا ہے شاہمیر بھائی. سب سے عجیب محسوس ہو رہا ہے. مطلب کیا کچھ ہوا ہے؟ معلوم نہیں, شاید کچھ ہونے والا ہے. تم عفان یا کسی اور دوست سے بات کر لو, شاید دل ہلکا ہو جائے. اس نے مشورہ دیا. پتہ ہے شاہمیر بھائی, ایک دم سے ایسا لگنے لگا ہے کہ میرے پاس اب کوئی دوست نہیں ہے. تمہارے پاس تمہارا عادی نہیں وفا. شاید اسی لیے. میں کیا کروں؟ موو آن. یہ بہت زیادہ مشکل ہے. میں نے کوشش کی مگر وفا کی ہر بات میں ہادی ہوتا ہے. کوئی وفا سے بات کرے تو بھی ہادی کا ذکر ہوتا ہے. اس کا ذکر, اس کی یادیں میرے ساتھ سائے کی طرح ہیں. میں ان سے پیچھا نہیں چھڑوا سکتی. تم عفان کو ٹائم دو, اس کے ساتھ کہیں باہر جاؤ, شاید اس کی موجودگی میں تم حدید کو بھول جاؤ. یو نو وٹ, مجھے نہیں معلوم کیوں مگر مجھے عفان سے اس کی موجودگی سے الجھن ہونے لگی ہے. وفا, شاہمیر نے اسے ٹوکا. آواز میں بے یقینی سی تھی. تم نے تمام عمر اس کے ساتھ گزارنی ہے, لیکن میں بے بس ہوں. یو شوڈ ٹرائی, کیونکہ اسی میں تمہاری بھلائی ہے. حدید اب کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا. آپ پلیز واپس آ جائیں. مجھے لگ رہا ہے جیسے میں اس گھر میں بالکل اکیلی ہوں. مجھے میرے بھائی کی ضرورت ہے. اوکے, ہم کل ہی واپس آ رہے ہیں. تم پریشان مت ہو, اپنا خیال رکھنا. جی. آج چونکہ عفان نے آفس سے چھٹی کی تھی اس لیے وہ لنچ ٹائم گھر میں ہی موجود تھا. اس نے وفا کو چلنے کا کہا تو سارے گھر والے وفا کو چھیڑنے لگے. وہ مشکل مسکرائی اور پھر نوشابہ کے متعلق پوچھا. وہ تو صرف تمہیں منانے کے لیے کہہ رہی تھی کہ وہ ہمارے ساتھ جائے گی. اس وقت وہ اپنے فرینڈس کے ساتھ گئی ہوئی ہے. ابھی صرف ہم دو ہی جا رہے ہیں. وفا کو برا لگا. نوشابہ کا نہ جانا تو برا لگ ہی نہیں سکتا تھا, بلکہ باعث خوشی تھا. پھر کیا برا لگا وہ نہیں جانتی تھی. وفا ریڈی ہونے کے بعد کار میں بیٹھی جو عفان پہلے سے اسٹارٹ کر چکا تھا. عفان کی نظر اس پہ پڑی تو وہ چونکا. تم تیار نہیں ہوئی؟ میں تیار ہوں عفان. تم اپنے ہونے والے شوہر کے ساتھ لنچ پر جا رہی ہو. پہلے تو ذرا سا باہر جانے کے لیے اتنا تیار ہوتی تھی, اب کیا ہو گیا اتنی سمپل؟ وفا خاموش رہی اور چپکے سے آگے دیکھنے لگی. شاید اس کے پاس جواب نہیں تھا. وہ سادہ سا سفید لباس پہنے ہوئے تھی جبکہ ساتھ میں سرمئی دوپٹہ تھا. عفان کو کچھ یاد آیا تو اس کے چہرے پر تکلیف ابھری. اس نے سر جھٹکا اور پھر گاڑی چلانا شروع کر دی. تھوڑی دیر بعد وہ وفا کے فیوریٹ ریسٹورینٹ میں موجود تھے. اس کا فیوریٹ کھانا میز پر سجا تھا. وقفے سے عفان اس سے بات کرتا تو وہ مختصر سا جواب دیتی. اس نے کھانا بھی تھوڑا سا کھایا تھا. وفا تم کچھ لے کیوں نہیں رہی؟ میں نے سب کچھ تمہاری پسند کا منگوایا. نہیں, بس پیٹ بھر گیا. اب ان دونوں میں خاموشی رہی, طویل خاموشی. تھوڑی دیر بعد اچانک ہی وفا گہری سانس لے کر اس سے مخاطب ہوئی. آئی ایم ریئلی سوری عفان, میرے رویے, میری خاموشی اور میری ان باتوں کے لیے جو تمہیں بری لگی. میں ایسا نہیں کرنا چاہتی مگر میں مجبور ہوں. میں بے بس ہوں. مجھے خود بھی معلوم نہیں کہ مجھے خود کو کیسے پہلے جیسا بنانا ہے. تم پلیز مجھے معاف کر دو. عفان نے اس کے ٹھنڈے پڑے ہاتھوں کو تھاما جن میں سے ایک ہاتھ میں اس کے نام کی انگوٹھی تھی اور حدید کا دیا گیا بریسلٹ تھا. میں تم سے ناراض نہیں ہوں. دوست کو کھو دینا آسان نہیں ہوتا. انسان زخمی ہو کر رہ جاتا ہے. آئی کین انڈرسٹینڈ. تم پلیز معافی مت مانگو. میں پرومس کرتی ہوں اب سے بالکل خاموش نہیں رہوں گی. تمہارے ساتھ اسی طرح ہنسی مذاق کروں گی جس طرح پہلے کیا کرتی تھی. اب تمہیں مراد ہاؤس میں پہلی والی وفا دیکھنے کو ملے گی. وہ بولتی چلی گئی جبکہ عفان کا سانس رک گیا. اس کا جسم ایک دم ٹھنڈا پڑ گیا. وہ یک ٹک اسے دیکھے گیا. نظروں میں بے حد افسوس جاگا. بے حد. وہ زبردستی مسکرایا اور سر اس بات میں ہلایا. اس کے بعد وہ واقعی پہلے جیسے ہو گئے. وہ ایک ساتھ بالکل پہلے کی طرح اپنی پسندیدہ جگہوں پر گئے. ہنسی مذاق کیا. وفا کافی عرصہ بعد مسکرائی تھی جبکہ عفان اس کا دم گھٹ رہا تھا. اسے لگا جیسے وہ زمین میں دھنستا چلا جا رہا ہے.
وہ بامشکل مسکرا رہا تھا، ملال تھا کہ جان لینے کو تھا۔ جب شام ڈھل چکی تو وہ دونوں اس وقت اپنی پسندیدہ سڑک پر ایک ساتھ چل رہے تھے۔ وہ مسلسل بول رہی تھی اور عفان کبھی اس کی بات پر مسکرا دیتا تو کبھی حیرت کا اظہار کرتا۔ ٹھنڈی ہوا کافی پرسکون کر رہی تھی۔ پاس سے گزرتے لڑکے نے انہیں روکا۔ اس کے ہاتھ میں لال گلاب تھے۔ عفان نے سر اس بات میں ہلا کر اس سے پھول خرید لیے۔ وہ لڑکا چلا گیا تو اس نے وہ پھول وفا کی طرف بڑھائے۔ وفا کو اس وقت حدید بہت شدت سے یاد آنے لگا۔ دل میں تکلیف سی ہونے لگی۔ وہ سر جھٹک کر مسکرائی اور وہ پھول لے لیے۔ چند لمحے ہی گزرے تھے کہ اس نے عفان کا بازو تھام کر اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ عفان سکتے میں رہ گیا۔ وہ تھوڑی دور ہی گئے تھے کہ عفان کا فون بجنے لگا۔ اس نے اسکرین پر جگمگاتا نام دیکھا تو چہرے پر پسینے کی بوندیں واضح ہونے لگیں۔ وفا نے اس کے کندھے سے سر ہٹایا تو عفان اسے دیکھنے لگا۔ نگاہوں میں کچھ اتنا عجیب تھا کہ وفا کے دل میں عجیب سے احساس نے جنم لیا، شاید خوف یا شاید دکھ۔ میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، جب تک تم گاڑی میں بیٹھو۔ اس نے تھوڑے سے فاصلے پر موجود اپنی گاڑی کی طرف اشارہ کیا، جبکہ آواز میں لرزش تھی۔ وفا نے سر کو خم دیا اور پیچھے کی جانب بڑھ گئی۔ موبائل کان سے لگائے وہ من بھر کے قدموں کے ساتھ آگے بڑھنے لگا۔ لمحہ بلمحہ وہ دور ہو رہے تھے۔ چند لمحے گزرے۔ وفا گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ عفان سعید کی سنتا اب بھی آگے بڑھ رہا تھا۔ ان کے بیچ فاصلہ بہت بڑھ چکا تھا، اتنا کہ عفان اگر مڑ کر دیکھتا تو وہ اسے اپنی گاڑی بہت چھوٹی نظر آتی۔ اگر وہ پیچھے کی جانب بھاگتا تو اسے کافی وقت لگ جاتا۔ سعید نے کچھ کہا تو اس کے گلے کی گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ دل ایک دم ٹھہر سا گیا۔ پھر جانتے ہو کیا ہوا؟ کچھ ٹکرانے کی زوردار آواز آئی، اتنی بلند آواز کہ عفان کو اپنے کانوں کے پردے متاثر ہوتے محسوس ہوئے۔ اتنی دل خراش چیخ فضا میں بلند ہوئی، درد بھری، تکلیف بھری، مگر عفان چلتا رہا۔ رفتار قدرے سست پڑ چکی، چلنا دوبر ہو گیا، آنکھیں بھیگ گئیں، مگر وہ رکا نہیں بلکہ چلتا رہا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وفا کے ساتھ گزرا وقت کسی فلم کی مانند چلنے لگا۔ مراد ہاؤس میں، اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، وہ جہاں بھی جاتے ساتھ جایا کرتے تھے۔ ہر جگہ سے ان کی یادیں وابستہ تھیں، حتیٰ کہ اس سڑک سے بھی۔ سعید کی آواز جیسے دل کو پتھر کرنے لگی۔ آخر کار جب اس کی برداشت ختم ہوئی تو وہ مڑا۔ اسے اپنی وہ گاڑی دیکھنے کو نہ ملی جسے وہ چھوڑ کر آیا تھا۔ وہ بہت دور سے ہی دیکھ سکتا تھا کہ اس کی گاڑی مکمل طور پر آگ کی زد میں تھی۔ ساتھ ایک ٹرک کھڑا تھا جس کا ڈرائیور سعید کی دی گئی معلومات کے مطابق بھاگ کر جا چکا تھا۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے اسے پکارا مگر آواز ساتھ چھوڑ چکی تھی۔ وہ آگے بڑھا مگر ہمت جواب دینے لگی۔ سعید کی آواز موبائل سے اس کے کانوں میں گونجی، تم اس کے قریب نہیں جاؤ گے؟ عفان کے قدم رک گئے۔ وہ سکتے کی حالت میں سامنے موجود آگ سے لپٹی گاڑی کو دیکھتا رہا۔ لوگ اس کی جانب لپک رہے تھے۔ وہ سن ہوتے دماغ کے ساتھ وہیں کھڑا رہا، بغیر ایک قدم بڑھائے۔